السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن. میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شعیب. امید ہے کہ ویکنڈ بہت اچھا گزرا ہوگا اور امید یہ بھی ہے کہ یہ ہفتہ بہت اچھا گزرے. امید یہ بھی ہے کہ دن بہت اچھا ثابت ہو. اور جب دن کی بات کرتے ہیں تو کیوں نہ گزرے ہوئے دن کی بات بھی کر لیں, ویکنڈ کی بات بھی کر لیں کہ کون سی ایسی خبریں تھیں جنہوں نے بنائی تھی ہیڈ لائنز. ہمارے قومی ستارے, ہمارے قومی کھلاڑی, انہوں نے سڑک کے بعد یوں سمجھا کہ یہ جو بلکہ سڑک کو بھی میدان سمجھا, یہ کہہ لیتے ہیں. شعیب ملک اور وہاب ریاض, انہوں نے لاہور کی سڑکوں پر لگائی ریس. شعیب ملک سے گاڑی کنٹرول میں نہ رہی اور وہ گاڑی ٹرک سے جا ٹکرائی. اس حادثے میں شکر الحمدللہ کہ شعیب ملک محفوظ رہے ہیں. کار کو شدید نقصان پہنچا, لیکن لوگ پھر سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا شوخی تھی جو مہنگی پڑ گئی, کیا بتانا چاہ رہے تھے, اس طرح کی ریس کیوں لگائی گئی؟ کیونکہ اس ریس سے پہلے جو ویڈیو سامنے آئی تھی اس میں باقاعدہ جو باقی پلیئرز تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا کبھی بالکل کہتے ہیں نا سپیڈو میٹر چیک کیا کہ پورا سپیڈو میٹر مارا ہے کہ یعنی بالکل میکسیمم جو سپیڈ ہے وہ ٹچ کیا یا نہیں کی. تو ایسے سوال ہو رہے تھے, وہ ویڈیو بھی سامنے آئی تھی. چلیے جی, یہ تو ایک خبر تھی کل کی. اس کے علاوہ آج کا دن, اس کا آغاز بچوں کے لیے کیسا ہوگا؟ کیونکہ آج ہے 11 جنوری. چھٹیاں ہو گئی ہیں ختم, لیکن اسکول نہیں جانا. صرف موبائل فون, لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ پر دوبارہ سے اسکول لگانا ہے. یعنی آن لائن اسکولنگ کا آج پھر سے آغاز ہو رہا ہے. تو بچوں نے جو چند دن کی ونٹر ویکیشنز گزاری ہیں, ابھی بھی ونٹر ویکیشنز سمجھے رضائی میں دبک کر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر پراپر اٹھ کے تیار ہو کے پڑھیں گے تو زیادہ اچھا پڑھ پائیں گے. اس کے علاوہ بڑھتے ہیں آگے. ویکینڈ پہ اندھیرا چھایا رہا پاکستان میں. بہت سی میمز بنی. ایک صرف چیز شیئر کرتا ہوں. لوگوں نے یہ کہا کہ اگر کسی ڈیولپڈ کنٹری میں یہ ہوتا تو وہاں پر لوٹ مار ہوتی. جیسے کہ امریکن ایگزامپل لوگ کوٹ کرتے ہیں, جب وہاں پر بلیک آؤٹ ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس جب پاکستان میں یہ ہوتا ہے تو میمز بنتے ہیں. پاکستان میں جب یہ ہوتا ہے لوگ باہر نکلتے ہیں. پاکستان میں جب یہ ہوتا ہے لوگ صرف ایک سوال کرتے ہیں, کیا تمہارے گھر لائٹ آ رہی ہے؟ یہ لائٹ کتنی دیر پہلے گئی؟ یہ لائٹ کب آئے گی؟ لائٹ کیوں گئی؟ یہ صرف سوال ہوتے ہیں. پاکستانی زندہ دل ہے, اس معاملے میں بھی وہ زندہ دلی کا ہی مظاہرہ کرتے ہیں. تنقید کس نے کی؟ تنقید سیاسی جماعتوں نے کی, اور تنقید انہوں نے کی جن کے اپنے دور حکومت میں بھی ہم نے کئی بار یہ بلیک آؤٹ دیکھا. بہرحال اب کیا ہوا, اس بلیک آؤٹ کی جو ریزن ہے وہ تو ابھی تک سامنے نہیں آئی, لیکن جس نے غفلت برتی, جو مرتکب ہوا, ان کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ سزا کے مستحق ہیں. ملک بھر میں بجلی کے بریک ڈاؤن پر سینٹرل پاور جنریشن کمپنی کے 7 ملازمین کو معطل کیا گیا ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ جنہوں نے تنقید کی کہ اب یہ بلیک آؤٹ کیوں ہوا ہے, ان کی یاد دہانی کے لیے تھوڑا سا ڈیٹا شیئر کر لیتے ہیں. دسمبر 2014 نیشنل گرڈ سے کراچی کو بجلی فراہم کرنے والی 500 کلو واٹ کی ٹرانسمیشن لائن ٹرپ کر گئی تھی. یہ شاید یہ بھول گئے. 8 جنوری 2015 گدو اور دادو کی مین ٹرانسمیشن لائن ٹرپ ہوئی تھی. ملک کے بڑے حصے میں بلیک آؤٹ ہوا تھا. 25 جنوری 2015 نیشنل گرڈ میں فنی خرابی کے باعث ملک کے 80% علاقوں میں بجلی بند ہوئی تھی. مئی 2018 ایک ماہ میں 2 بڑے بریک ڈاؤن ہوئے تھے. پنجاب اور کے پی کے بیشتر علاقے متاثر ہوئے تھے. نون لیگ کے اگر گزشتہ دور حکومت کی ہم بات کریں تو مجموعی طور پر 13 مرتبہ یہ پاور بریک ڈاؤن ہوا تھا. پھر تنقید کس طرح سے کرتے ہیں جب اپنے دور حکومت کو بھول جاتے ہیں. 3 جنوری 2019 اور 25 جنوری 2019 یہ بھی وہ منتھس ہیں جبکہ بلیک آؤٹ ہوا تھا. اینی ویز, یہ تو ہم نے کچھ ڈیٹا آپ سے شیئر کیا. بڑھتے ہیں آگے. ایک اور انفلوئنسر کی بات کرتے ہیں. بڑے پیارے لگتے ہیں ہمیں ارطغرل, اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی ارطغرل کے پیارے, پاکستانیوں کے دلارے. جلال علی المعروف عبد الرحمن غازی کراچی آئے, مصروف دن گزارا. تھیلاسیمیا کے جو پیشنٹس تھے ان کے ساتھ ملاقات کی اور پاکستان کو اپنا دوسرا گھر قرار دیا, اور ٹرکی میں کرتے ہیں سلام کیسے یہ بھی سکھا دیا. چلیے جی, یہ تو ہماری کچھ ٹاپ سٹوریز تھیں. بڑھتے ہیں اپنے پہلے ٹاپ. آج کا دن یوں بھی اچھا ہے کہ ہم روزانہ جب شیئر کرتے ہیں کووڈ کے کیسز, تو ہم نے پچھلے کئی دنوں سے دیکھا کہ 2000 سے زائد کیسز تھے, لیکن آج کا دن ایسا ہے جب کہ 2000 سے کم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. آج 1800 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. تو بتدریج اس میں کمی ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اسی طرح سے اس کی کمی کو ہی رپورٹ کرتے چلے جائیں, اور ہم یہ بات کریں کہ سیکنڈ ویو بھی ختم ہوگی. جب بات ہم کر رہے ہیں کووڈ-19 کی, دنیا بھر میں اس کے وار جاری ہیں. پاکستان کی بات کریں, آج 32 افراد جان کی بازی ہار گئے, جبکہ لاسٹ 24 آورز میں 1000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے. 2020 کے اختتام پر یہ کہا جا رہا تھا کہ 2021 میں ویکسین آ جائے گی. کچھ ممالک میں ویکسین آ چکی ہے, ویکسین جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے, لیکن پاکستان میں ویکسین کب آئے گی, کب لگائی جائے گی, ٹارگٹ کیا ہے 2021 کا, اس سے متعلق آج ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر فیصل سلطان, معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے. صحت کا معاملہ بڑا زبردست آپ سمجھتے ہیں اور اس کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, سب سے پہلے آج کے جو کیسز رپورٹ ہوئے اس سے متعلق کامنٹ مجھے آپ کا چاہیے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری لہر کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے؟ السلام علیکم جی.
دوسری لہر کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ چل رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ہفتے 10 دن سے اس ٹرینڈ میں کچھ تھوڑی سی رکاوٹ بھی آئی ہے. اچھا، یعنی یہ بتدریج نیچے گیا تو ہے اپنی پیک سے، لیکن اس طرح سے فردر نیچے نہیں گیا جیسے کہ ہم چاہیں گے کہ یہ نیچے جائے. بہرحال یہ ایک سے دوسرے دن کی فگرز میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ یہ ابھی اس کو فردر کافی نیچے جانے کی ضرورت ہے. یعنی ابھی کچھ فردر راستہ طے کرنا ہے اس ویو نے، اس سے پہلے کہ ہم کہہ سکیں کہ واضح طور پہ یہ ٹرینڈ نیچے کو آ گیا. بٹ سر اگر ہمیں کمپیئر کریں پہلی لہر سے، ہم نے اس میں پیک میں 6000 کیسز پر ڈے رپورٹ ہوتے دیکھے، لیکن اس دوسری لہر میں 2200 یہ فگر رہی پیک میں بھی. اس کا مطلب ہے سر دوسری لہر اتنی خطرناک ثابت نہیں ہوئی. الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے. یا یہ کہہ لیں کہ پاکستان نے احتیاط بھی بہت کی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلی لہر کی پیک کے نمبر آف کیسز تھے اس کی نسبت جو اس وقت جو دوسری لہر کے پیک تھی وہ اس سے نیچے تھی، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، لیکن جو ہاسپٹلز میں لوگ گئے اور جو بیمار ہوئے وغیرہ ان سب کی تعداد بھی خاصی رہی. لیکن بالکل آپ کی آبزرویشن درست ہے کہ پہلی لہر کی نسبت سچویشن بہتر تھی. ٹھیک. سر جب کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کیا صرف پی سی آر ٹیسٹ کے جو نمبرز ہیں وہی اپڈیٹ ہوتے ہیں ڈیش بورڈ میں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا چند ہفتوں سے چند مہینوں سے اینٹیجن ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے، لوگ وہ بھی کروا لیتے ہیں. کیا ان کے فگرز بھی اپڈیٹ ہوتے ہیں یا کہ نہیں؟ جس کا پی سی آر ٹیسٹ پازیٹیو ہوگا صرف اسی کا کیس مثبت رپورٹ ہوگا آن ڈیش بورڈ؟ نہیں جی، ابھی چند ہفتے پہلے تک 10-12 دن پہلے تک تو صرف پی سی آر ٹیسٹ ہی رپورٹ ہو رہے تھے کیونکہ وہی ہو رہے تھے. لیکن اب ڈیش بورڈ کے اندر جو اینٹیجن ٹیسٹ ہیں وہ بھی شامل ہونا شروع ہو گئے. لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کی تعداد ابھی پی سی آر ٹیسٹ کی نسبت ابھی بہت کم ہے، تو لیکن وہ کل تعداد میں یعنی ٹوٹل میں وہ شامل ہیں. ٹھیک. سر یہ بتا دیں کہ دنیا بھر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ری انفیکشن کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، بے شک ان کی تعداد کم ہی ہو لیکن ایک الارمنگ چیز تو ہے. پاکستان کے کیا سٹیٹس ہیں؟ کیا ہم نے کمپائل کیا ہے کہ پاکستان میں اب تک ری انفیکشن کے کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں؟ جی، ری انفیکشن کے کیسز دنیا بھر میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ وہ ہینڈ فل ہیں، وہ سینکڑوں میں ہیں، جہاں کے 100-200 ہوں گے تقریباً، اس اندازے سے کچھ اپروکسیمیٹ سے بتا رہا ہوں آپ کو، جبکہ ایکچوئل کیسز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ملینز میں ہیں. تو اگر آپ شرح نکالیں تو وہ ایک 1% کا بھی ایک فریکشن نکلتا ہے. سو یہ ایک تھیوریٹیکل پاسبلٹی ہے، پریکٹیکلی بھی ایسے ہوتا ہے، لیکن یہ ایک عمومی چیز نہیں. ٹھیک. سر یہ بتا دیں کہ کرونا وائرس آیا، بہت سے خطرات ساتھ لایا، بہت سی گھبراہٹ ہوئی. اس کے بعد جب ہم نے سیکھنا شروع کیا تو گھبراہٹ کم ہو گئی. لیکن سر جب یہ نیا ویریئنٹ رپورٹ ہوا اس کے بعد گھبراہٹ میں پھر سے اضافہ. لوگ پریشان ہوئے کہ کیا جس کو پہلے کرونا ہوا ہے کہیں نیا جو اس کا ویریئنٹ ہے جو میوٹنٹ وائرس ہے وہ مزید افیکٹ نہ کرے. ساؤتھ افریقہ، پھر یو کے، پھر اور ممالک میں رپورٹ ہوا، پھر سر کراچی میں بھی رپورٹ ہو گیا. سر پاکستان میں اس وقت کیا سچویشن ہے؟ جو نیا وائرس رپورٹ ہوا تھا کیا یہ پاپولیشن میں ٹریول کر چکا ہے؟ کیا اب اس کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں؟ اس کے یہ جو نیا ویریئنٹ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی خاطر ہم نے کچھ خاص ایفرٹ کی اس کو ڈھونڈنے کے لیے، خاص طور پہ ان لوگوں میں سے جو کہ یو کے سے واپس آ رہے تھے. تو ان میں ہمیں ملا ہے چند لوگوں میں 8-10 لوگوں میں یہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی بہت براڈ سپریڈ ہے اس وقت. لیکن ہم نے ٹیسٹ بھی ابھی بڑے لمیٹڈ طریقے سے ہی کیا. یہ بتانا کہ یہ پاپولیشن بھر میں پھیلے گا، یہ پھیل چکا ہے بغیر بہت ایکسٹینسو ٹیسٹنگ کے، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہنا. جو ملک ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس کی ٹیسٹ کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں ادھر کم از کم چند تعداد میں، تھوڑی تعداد میں تو نظر آنا شروع ہو گیا. یہ تو جب یہ ظاہر پاپولیشن میں موجود ہوگا تو آہستہ آہستہ یہ معاشرے میں بھی سرائیت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ٹرو. بٹ سر جو کیسز رپورٹ ہوئے جو یو کے سے لوگ آئے جن کے ہم نے پھر ٹیسٹ کیے اور معلوم ہوا کہ ان میں وہ وائرس ہے، وہ میوٹنٹ وائرس ہے، سر ٹریکنگ اور ٹریسنگ پر پاکستان نے کیونکہ اچھا کام کیا ہے تو اس ٹریکنگ اینڈ ٹریسنگ کے رزلٹ سامنے نہیں آئے؟ نہیں، ٹریکنگ ٹریسنگ تو بالکل ہو رہی ہے جی، ان کو تو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں آپ ایوری لاسٹ پرسن کو چیک نہیں کر سکتے، یہ ایوری لاسٹ پرسن کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہے. تو اس وقت تو یہ کوشش ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں یو کے سے وہ اپنا آنے سے پہلے ٹیسٹ کروائیں، آنے کے بعد بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. یعنی ایک دوہری ایفرٹ ہے، ڈبل ایفرٹ ہے ٹیسٹ کرا کے ان کو رول آؤٹ کرنے کی ایک چیز. دوسرا یہ کہ اس کی ڈیٹیکشن یا اناؤنسمنٹ سے پہلے جو لوگ آ چکے تھے ان کو بھی ہم نے ٹریک اور ٹریس کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب لوگوں کو ہم نے ٹریک ٹریس تو کر لیا ہے، لیکن یہ بھی ٹریکنگ ٹریسنگ میکنزم دنیا بھر میں کہیں پرفیکٹ نہیں ہوتا. پرفیکٹ سے میری مراد یہ ہے کہ ہر آخری
کیس کو آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات. لیکن سر کیا ایسی کوئی سجیشن وزارت صحت کی جانب سے دی گئی ہے حکومت کو کہ ان فلائٹس کو بند کیا جائے, ایئر جو کانٹیکٹ ہے وہ ختم کیا جائے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. جی ایسا کچھ نہیں. اس کی یہ بھی دیکھیں وجہ ہے کہ صرف ایک ملک تو نہیں ہے نا, جیسے آپ نے خود ہی فرمایا کہ 40 عدد ملک سے زیادہ ہیں جہاں یہ ویریئنٹ ڈسکور ہو چکا ہے. آپ کس کس کو بند کریں؟ بالکل صحیح. سر کمنگ ٹو دا ویکسین تھنگ, جو فواد چودھری صاحب نے سب سے پہلے ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ پاکستان پروکیور کرنے والا ہے سائنو فارم کمپنی سے. سر اس ویکسین سے متعلق مجھے بتا دیں کہ معاملات کہاں تک پہنچے. دوسرا سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے سائنو فارم سے ہی کیوں کانٹریکٹ کیا جس کی ایفیکیسی 80% بھی نہیں ہے. ہم نے ماڈرنا چھوڑ دی, فائزر چھوڑ دی اور ویکسینز چھوڑ دی جن کی ایفیکیسی بہت بہتر ہے. وجہ کیا ہے سر 79 یا 78% ایفیکیسی والی ویکسین کے ساتھ ڈیل کرنے کی؟ بہت سادی بات ہے جی. آپ نے وہ ویکسین ڈیل کرنی ہے جس کی ایفیکیسی ہو, اور اس کی ایفیکیسی 80 سے 85-86% کی رینج میں ہے سائنو فارم کی. تو اس کو یہ ایک آپشن ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم باقی دوائیں کمپنیوں سے جو بنا رہی ہیں ویکسین ان سے بات کر رہے ہیں. لیکن جن دو کمپنیوں کا آپ نے نام لیا ان کی دستیابی اس وقت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کو تو لاک ان کر رکھا ہے ان ملکوں نے, امیر ملکوں نے بہت سی ڈوزز بک کرائی ہوئی ہیں. یہ بات بھی درست ہے. بالکل صحیح بات. سر لیکن مجھے پھر بھی یہ بتا دیں کہ جب آپ کی اتنی کمپنی سے بات چل رہی ہے, وہ کوویکس کے علاوہ چل رہے ہیں. ایک تو کوویکس فورم ہے, اس کے ذریعے پاکستان کو ملیں گے یا ڈیولپنگ کنٹریز کو ملیں گے یا غریب ممالک کو ملیں گی, لیکن کوویکس کے علاوہ ان کمپنی سے ڈیل چل رہی ہے. اور اگر ایسا ہو رہا ہے سر تو اسپیکولیٹڈ کیا ہے, کب تک؟ فرسٹ کوارٹر کے اینڈ میں, سیکنڈ کوارٹر کے سٹارٹ میں, کوئی ڈیٹ, کوئی منتھ, کوئی ویک بتا سکتے ہیں کہ جب آپ کہیں گے کہ کھیپ آ جائے گی ویکسین کی؟ آپ کا سوال یہ تھا کہ کوویکس کے علاوہ ہم خود ڈائریکٹلی بھی بات کر رہے ہیں. اس کا جواب ہے بالکل ہاں کر رہے ہیں, اور تمام کمپنیوں سے کر رہے ہیں, سمیت بشمول ان کے جن کا آپ نے نام لیا, مثال کے طور پہ فائزر یا ایسٹرازینیکا وغیرہ, ان سب سے بات چیت چل رہی ہے. اور ٹائم فریم یہ ہے کہ ہم نے دو طرح کا ٹائم فریم دیکھنا ہے. ایک وہ کہ جو کوویکس کے ذریعے آئے, اور جو دوسرا وہ جو کہ ہم بائیلیٹرل یعنی ڈائریکٹ کر کے ان سے بات کر رہے ہیں اس کے ذریعے. تو دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ رہے ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے, اور ہمیں امید ہے, اور کافی اس پہ اچھی امید ہے, کہ جو ہمارے ہاں فرنٹ لائن ورکرز اور ایک عمر سے زیادہ کے لوگ ہیں ان کی ویکسینیشن اس کوارٹر میں یعنی پہلی سہ ماہی میں شروع ہو جائے گی. ممکن ہے فروری میں ہی ہو جائے. اور جو پھر باقی جنرل پاپولیشن ہے اس کی جو ہے وہ دوسری اور تیسری سہ ماہی میں جا کے پھر وہ براڈ ویکسینیشن سر یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی انشاءاللہ میرے خیال سے دوسری سہ ماہی. یہ بہت اچھی بات آپ نے کر دی. میں پھر چاہوں گا کہ دوبارہ سے بتا دیں, تسلی بخش بات ہے. اگلے مہینے یعنی فیبرری میں پیرامیڈیکل سٹاف ہو یا عمر رسیدہ شخص ہوں, ان کو ویکسین لگنا شروع ہو جائے گی؟ یہ ہمیں کبھی امید ہے اس بات کی. ٹھیک. سر جو کلینکل ٹرائلز پاکستان میں ہو رہے تھے چائنیز ویکسین کے, ان کے ریزلٹس کمپائل ہو گئے سر؟ اس سے متعلق کچھ اپڈیٹس ہیں؟ اس کے ریزلٹس بس وہ جو ٹرائل ہے وہ تقریباً انرولمنٹ اس کی پاکستان والی جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے, چند 100 کیس رہ گئے. اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا ڈیٹا سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کمپائلیشن بھی شروع ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کمپائلیشن میں بھی 4-6 ہفتے لگیں گے, کیونکہ نیچرلی آپ نے تمام ڈیٹا آنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے تاکہ ویکسین کی جو افادیت ہے وہ پتہ چل سکے, اس کا جو اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہے وہ پراپر طریقے سے کیا جا سکے. لیکن اس میں بھی اب زیادہ دیر باقی نہیں, اور مجھے امید ہے کہ اگر اس کے ریزلٹس اچھے آئے تو اس کو obtain کرنے میں بھی ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی. ٹھیک. سر ایک بات اور, کرونا وائرس ویکسین سینٹر جو قائم کیا گیا اسلام آباد میں, ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے 1166. سر کیا ہر شہری نے رجسٹریشن کرانی ہوگی یہاں پر فار دا ویکسین؟ جی اس کا طریقہ کار ہم نے بنا لیا ہے. اس میں ظاہر ہے اسٹیج وائز ہے, ہم نہیں چاہتے کہ بھگدڑ مچے, تو ہم چاہیں گے کہ جو شہری ہیں وہ رجسٹریشن کرائیں, پھر ان کو بتایا جائے گا کہ ان کے علاقے میں اور کس سینٹر میں اور ان کو کب جا کے ویکسین لگانی ہے, تاکہ ایک منظم طریقے سے, ایک ڈسپلن طریقے سے لوگ ویکسین لگوا سکیں. پورا اس کا ایک سافٹ ویئر جو ہے بنا لیا گیا ہے. اس کا ایک ٹیسٹ رن ہوا ہے ابھی کل ہی ہوا ہے, ڈرائی رن, ٹیسٹ رن, اور انشاءاللہ باقی پروونسز میں بھی ہوگا. تو وہ ریڈی ہے جی, وہ چیز تیار ہے. صرف انشاءاللہ ویکسین جب لینڈ کر جاتی ہے, ارائیو کرتی ہے, تو بس اس کے بعد یہ کام شروع ہو جائے. انشاءاللہ ویری سون سر. تھینک یو ویری مچ سر ساتھ موجود. اور ویکسین سے متعلق بڑی اچھی خبر آپ نے شیئر کی کہ انشاءاللہ اگلے مہینے سے یہ ویکسین پیرامیڈیکل سٹاف کو اور عمر رسیدہ شخص کو جو ہے وہ لگانے شروع کر دی جائے گی. بڑھتے ہیں آگے, بات کر لیتے ہیں اب ہم ذرا سیاست کی, کہ پچھلا ہفتہ سیاست کے ماحول میں ہم نے کیا دیکھا, سیاسی میدان سے کیا خبریں رپورٹ ہوئی. ہم نے یہ دیکھا کہ ایک سانحہ ہوا, لیکن اس سانحے پر بھی ہم نے سیاست دیکھی. ہم نے وہ لوگ
جو کہ خود 5ویں دن پہنچے، انہوں نے اس شخص پر تنقید کی جو کہ 6ٹھے دن پہنچا. میں بات کروں مریم نواز کی، میں بات کروں بلاول بھٹو کی. پہنچے تھے وہ کوئٹہ، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ گئے تھے تعزیت کرنے، جب آپ گئے تھے مذمت کرنے، جب آپ گئے تھے دکھ بانٹنے، تو ایسے میں اگر سیاست نہ کرتے تو کیا جاتا؟ آپ کو سیاست کرنے کے لیے کیا وہی وقت ملا تھا؟ کیا سیاست کرنے کے لیے وہی سٹیج ملا تھا جس سٹیج کے سامنے لاشیں موجود تھیں؟ کیا وہاں پر سیاست کرنی چاہیے تھی؟ کیا وہاں پر اس طرح سے تنقید کرنی چاہیے تھی؟ اور ایٹ دا سیم ٹائم حکومت پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح بلیک میلر کہا، عمران خان صاحب جس طرح تاخیر سے گئے، پہلے کہتے رہے سیکیورٹی رسک ہے، لیکن اس کے بعد جس طرح کہا کہ تدفین کر دیں گے تو آ جاؤں گا. واٹ ڈز دیٹ شوز؟ تو اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں سینئر تجزیہ کار عدنان عادل صاحب. گڈ مارننگ عدنان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ، میں بہت اچھا ہوں. الحمدللہ. سردی کم ہو گئی ہے لاہور میں. سردی کم ہو گئی ہے وہاں پر. کراچی میں یہ کم سردی ہے، لیکن یہ کراچی والوں کے لیے پھر بھی بہت سردی ہے. لیکن ہم بات کریں سر اس کی جہاں پر سردی تو آتی ہی نہیں ہے. وہاں پر یا تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یا گرمی ہوتی ہے. یہی دو موسم ہم وہاں پر دیکھیں. دیٹ مینز پالیٹکس. سر پچھلے ہفتے جو ہم نے دیکھا، جس طرح سیاست ہوئی سانحہ مچ کے حوالے سے ہم نے دیکھا، جو وہاں مذمت کرنے جاتا تھا، دکھ بانٹنے جاتا تھا، وہ کچھ ایسی بات کرتا تھا کہ اس سے پھر تنقید کا عنصر دکھتا تھا. سر یہ ماحول ہونا چاہیے تھا؟ یہ اصولی طور پہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک اخلاق کا تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے. اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اور یہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے کہ کوئی واحد واقعہ ہوا ہو. اس برادری کے 2000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ 10-15 سال سے مسلسل نشانہ بننے کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں. تو ایسی صورتحال میں تو خاصی احتیاط کرنی چاہیے تھی. لیکن سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. یہ لوگ جو ہیں، جو سیاستدان ہیں، ہر موقع سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اپنے گھر کا بھی کوئی آدمی مر جائے، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی والدہ مر جائے، کسی کا باپ مر جائے، تو وہ اس کو بھی ایک سیاسی اوکیزن بناتے ہیں اور ایک بڑا مجمع اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنی پولیٹیکل سپورٹ اور ہمدردیاں لوگوں کی حاصل کریں. تو یہ بات ویسے تو غیر اخلاقی ہے، لیکن یہ کہ سیاست ہوتی اسی طرح ہے اور بدقسمتی ہے یہ ہماری، اور سیاست کی اپوزیشن نے بھی کی. جہاں تک آپ نے بات کی تھی وزیر اعظم کی، تو میرا خیال تھا کہ سیکیورٹی رسک تو نہیں تھا. اگر سیکیورٹی رسک ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ بھئی میں جا ہی نہیں سکتا کچھ عرصے کے لیے. انہوں نے کہا تدفین کر دیں، میں فوراً آ جاؤں گا. اس کا مطلب سیکیورٹی رسک نہیں تھا. کچھ میرا خیال ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں عموماً جنازوں میں نہیں جاتے، وہ میت سے دور رہنا چاہتے ہیں. ان کے کوئی روحانی پیر نے کہا ہوا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے. آپ نے دیکھا تھا نعیم الحق جو کہ بہت گہرے دوست کے جنازے میں بھی وہ شریک نہیں ہوئے تھے. عبد القادر جو بالر تھے وہ ان کے اس میں بھی نہیں گئے تھے. تو وہ کچھ ایوائڈ کرتے ہیں جنازوں کے قریب جانے سے. بہرحال وہ ایک درمیانہ راستہ نکال سکتے تھے کہ کوئٹہ جا کر چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ جاتے اور وہاں پر ان کے نمائندوں کو بلا لیتے ہزارہ قبیلے کے، اور ان سے بات چیت کرتے، ان کی دل جوئی کرتے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھتے، تو یہ معاملہ جلدی حل ہو جاتا، اپوزیشن کو فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملتا. لیکن بہرحال آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. وہ وہاں گئے، انہوں نے وہاں پہ وکٹم سے بات کی، ان کو تسلی دی اور ان سے جو ان کے مطالبات تھے وہ غور سے سنے، ان کو پورا کرنے کا وعدہ کیا. تو یہ بہت اچھا ہے. اللہ کرے کہ اس پہ عمل ہو جائے، کیونکہ وکٹمز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وزراء آتے ہیں. ٹھیک ہے عدنان صاحب، جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے، جو براڈ شیٹ کے مالک نے فیصلے پر شریف خاندان کی برعت کا دعویٰ مسترد کیا ہے، اس سے متعلق مجھے بتا دیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف الزامات سے بری نہیں ہوئے. تو سر ہم نے تو دیکھا یہ تو بڑا کریڈٹ لے رہے تھے نون لیگ والے، لیکن یہ تو معاملہ اس کے برعکس ہو گیا. تو ان کی پوزیشن مزید خراب ہو گئی نا، مزید خراب ہو گئی، ان کی کریڈیبلٹی کو نقصان ہوا. اب عوام میں تو یہ تاثر جو یہ پھیلانا چاہتے تھے وہ تو غلط ثابت ہو گیا. دیکھیں اس نے یہ کہا ہے کہ میں تحقیقات کر رہا تھا تو وہ تحقیقات روک دی گئیں. تو جب جنرل مشرف سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، وہ لوگ جن کے خلاف تحقیقات شروع کی گئی تھی وہی الیکشن جیت گئے ہیں، یعنی 2008 میں. تو اس لیے وہ بند کرنی پڑی. اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں اگر حکومت کہے. تو ہم ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جہاں نواز شریف رہتے ہیں اور جس کے اوپر ان کے اوپر یہ پاناما سکینڈل ہوا تھا اور بہت بحث ہوئی تھی، اور سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ آپ منی ٹریل دے دیں، ہم کیس ختم کر دیں گے. جج ایک
सीनियर जज ने उस वक्त ये कहा था हियरिंग के दौरान कि आप इन अपार्टमेंट्स की मनी ट्रेल दे दें, हम ये सारा केस ख़त्म कर देंगे। वो नहीं दे सके थे, कभी कतरे ख़त लाते थे, फिर उसका सबूत नहीं ला सके, कतरे ख़त का गवाही नहीं ला सके, तो ये फिर मामला जो है वो दोबारा ये इस बात को तक़वियत मिलती है कि इनके पास मनी ट्रेल नहीं है। और वो एजेंसी अगर ये कह रही है कि हम अब भी उसकी तहकीकात करने के लिए तैयार हैं, तो हुकूमत को चाहिए, क्योंकि इमरान खान बार बार कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा और करप्शन के ख़िलाफ़ वो उनका सबसे बड़ा एजेंडा करप्शन को ख़त्म करना है, तो वो उसको इंगेज करें, उस कंपनी को दोबारा उससे निगोशिएट करें ताकि इस मामले को हतमी नतीजे तक पहुंचाएं, पाकिस्तान की आवाम को पता चले कि सच क्या है। और यहाँ पे केसेस जो हैं आधे रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं, उससे एहतसाब की जो क्रेडिबिलिटी और साख है वो मुतासर होती है। तो ये बहुत अच्छा होगा कि ये मामला जो है हतमी नतीजे तक पहुँचे, ब्रॉडशीट इंक्वायरी करे और बताए कि ये पैसा कहाँ से आया था, किस रास्ते से आया था, और ये नवाज शरीफ जो अब तक मनी ट्रेल नहीं दे सके उसकी हकीकत क्या है। ठीक, अदनान साहब, सजेशन क्या देंगे आप हुकूमत को? ऐसा क्या करें वो कि इन्वेस्टिगेशन तो हो सो हो, सच सामने आए सो आए, लेकिन सर वो जो पैसा पाकिस्तान से बाहर गया है वो पाकिस्तान वापस आए? देखिए, उसमें जो लॉज़ हैं ना, जो इंटरनेशनल लॉज़ हैं और जो बरतानिया के कवानीन हैं और फिर हमारे आपसी मुआहदे हैं, वो रुकावट बनते हैं। अगर तो वहाँ पर हतमी तौर पर ये बात साबित हो जाए, जैसे ब्रॉडशीट वाले कह रहे हैं कि हम तहकीकात के लिए तैयार हैं कि ये ब्लैक मनी इसमें इस्तेमाल हुई या इलीगल तरीके से ये पैसा आया और ये इसकी मनी ट्रेल नहीं है इनके पास, फिर तो पाकिस्तान वहाँ की अदालत से रुजू कर सकता है और कह सकता है कि ये पाकिस्तान का पैसा है, चुराया गया। जैसे स्विट्ज़रलैंड में था, तो उस वक्त भी केस परसू नहीं किया गया, वो मुद्दत गुजर गई तो केस रिडंडेंट हो गया। तो यहाँ पे भी अगर वो ये साबित हो जाए कि ये हलाल की कमाई से नहीं ख़रीदे गए बल्कि किसी गैर कानूनी तरीके से पैसा ट्रांसफ़र करके ख़रीदे गए, तो फिर पाकिस्तान अदालत से रुजू कर सकता है बरतानिया की और उसकी वापसी का क्लेम कर सकता है। लेकिन ये एक मुश्किल प्रोसेस है। बाहर लंदन जो है ना, वो तो सारी दुनिया का जो हराम का माल है वहाँ पे जाता है और वहाँ पर ब्लैक मनी पहुँचती है। और दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ से गरीब मुल्कों के, तरक्की पजीर मुल्कों के लोग अपना पैसा जो है इलीगल तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं। तो बहुत से दुनिया के शहर ऐसे हैं, उनकी प्रॉस्पेरिटी उस पैसे पे मुनहसर है। उन्होंने लॉज ऐसे बनाए हुए हैं कि वहाँ से पैसा लाना तकरीबन नामुमकिन है। तो हुकूमत को चाहिए कि बहरहाल इसको एक अखलाकी तौर पर साबित तो करे कि ये जो इसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है, लेकिन ये कि ये उम्मीद करना कि पैसा वापस आ जाएगा, ये शायद हमारी मतलब कोई इतनी इसमें जान नहीं है इस बात में। हमें आगे का सोचना चाहिए, आगे के रास्ते बंद करने चाहिए कि आइंदा के लिए ऐसा काम ना हो, ऐसे कवानीन बनाए जाएं कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है इसका रास्ता रुक जाए। माजी में जो हुआ है उसको वापस लाना मेरे ख्याल में तो बहुत नामुमकिन है। बिल्कुल सही, हालात यही बताते हैं कि वो इतना आसान नहीं होगा, बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देता है। एक सवाल और अदनान साहब, शेख रशीद से मुताल्लिक, जब से इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं सर, कुछ ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं कि सवाल उठ रहे हैं इस मिनिस्ट्री पर भी, लगता है ये सूट नहीं कर रहा कलमदान उनको। इस्लामाबाद का वाक़या, उसके बाद हमने मच का इंसिडेंट देखा, तो आपको क्या लगता है, वो जब रेलवे मिनिस्ट्री में थे तो हमने देखा कि इतने हादसात माजी में नहीं हुए जितने उनकी मिनिस्ट्री में हो गए, और अभी इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी कलमदान संभाला कुछ हफ्ते और सर इतने मेजर इंसिडेंट्स हो गए। हाँ, इनकी बदकिस्मती है। देखिए, हैं तो वो बहुत सीनियर मंझे हुए सियासतदान हैं। सियासत में उनका जो रोल है, मशवरा है, वो बहुत अहम है। और लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो टेबल वर्क होता है, कागजी कार्रवाई और जो चीज़ों को मैनेज करना, गवर्न करना, उसका तजर्बा कोई अच्छा नहीं है उनके। यानी वो एक मीडिया पे आकर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा मौक़िफ़ बयान कर देते हैं अपनी पार्टी का, जिसमें भी वो हों। पहले वो नून लीग में थे, फिर काफ लीग में थे, अब वो यानी मुशर्रफ साहब के साथ थे, अब वो तहरीक इंसाफ में हैं। तो वो अपना केस मीडिया में तो अच्छा प्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन जो मिनिस्ट्री है उसको गवर्न करना शायद वो उसमें अच्छी महारत नहीं रखते। आप पहले भी देखिए ना, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में जब वो मिनिस्टर थे तो बहुत ज़्यादा वो कराची के करीब कोई एक जगह थी, वहाँ पे बार बार हादसात होते थे रेलवे के। और अब जब मिनिस्टर बने तो अब भी रेलवे का हाल अच्छा नहीं था। तो वो जो फुर्तियाँ दिखाते हैं मीडिया में,
وہ منسٹری میں نہیں دکھا پاتے. یا یہ بہرحال ان کی بدقسمتی بھی ہے کہ اب جو مچھ کا واقعہ ہو گیا اور جو یہ اسلام آباد میں ستی والا واقعہ ہو گیا, کیونکہ دیکھیں پورا سسٹم بہت بگڑا ہوا ہے, یہ کسی ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے. بالکل صحیح. پاکستان کا جو پورا گورننس کا سسٹم ہے اس میں کافی زیادہ خرابی ہے. اس کے لیے کوئی ریڈیکل میئرز لینے کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو. اب جب سینٹ میں ان کی اکثریت آ جائے گی تو وہ قانون سازی کر سکیں گے اور کوئی اصلاحات کر سکیں گے. توقع ان سے یہی ہے, ہو سکتا ہے وہ نہ کریں, لیکن بہرحال یہ آپ نے درست کہا, یہ توقع ہے, یہ عوام کی توقع ہے حکومت سے. بالکل صحیح بات. عدنان صاحب بہت شکریہ ساتھ موجود اور سیاسی تجزیہ آپ نے دیا. کچھ خبروں پر بڑھتے ہیں آگے اور اب بات کرتے ہیں ہم گرم موسم کی نہیں, سرد موسم کی. گرم موسم تھا سیاست میں, لیکن سرد موسم ہے پاکستان میں, اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کراچی والوں کو کہ اگر آپ یہ پلان کر رہے تھے کہ یہ موسم ابھی چینج ہونے والا ہے, سردی جانے والی ہے, آپ اپنے جو کوئلٹس ہیں, جو بلینکٹس ہیں, جو جیکٹس ہیں, جو مفلرز ہیں وہ رکھ دیں گے ٹرنک میں, تو ایسا نہ کریں. سردی کہیں نہیں جا رہی. سردی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم بڑا خوش ہیں یہاں پر, یہیں پر رہیں گے. سائبیرین ہوائیں ابھی اور چلیں گی اور سردی کہیں جائے گی نہیں. یہ تو بات صرف کراچی کی ہے, لیکن کیا ملک بھر کا موسم ایسا رہے گا؟ کیا موسم اتنا ہی سرد رہے گا؟ موسم جو بڑا زبردست سمجھتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں ہمارے ویدر مین جواد میمن از ود اس ان اسٹوڈیو. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. کیسے ہیں جواد بھائی؟ شکر الحمدللہ. آپ سردی سے بات تو ہوئی ہوگی؟ بالکل ہوئی ہے. پہلے مجھے بتائیں کہ جو سردی 2020 کی جنوری میں تھی, کیا وہی سردی جنوری 2021 میں ہے؟ نہیں. کم ہے کہ زیادہ ہے؟ کم ہے. ٹیمپریچرز کچھ حد تک کم ہے, کچھ پوائنٹس میں یا 1-1.5 ڈگری, لیکن اس سے کم ہے. کم کا مطلب سردی زیادہ ہے؟ سردی زیادہ ہے اس سال. یعنی سردی زیادہ, تو وہ جو ہمیں تو پچھلے سال کی سردی نہیں بھول گئی کیونکہ کڑاکے کی سردی پڑی تھی, تو ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بار ٹیمپریچر اور زیادہ ڈراپ ہو گیا ہے. پوری جنوری ایسے ہی رہے گا؟ دیکھیے شعیب, تقریباً 17 سے 18 جنوری تک تو ایسا ہی چلے گا. اچھا. یہ کیونکہ یہ جو سائبیرین ہوائیں ہیں یہ مزید 2 سے 3 دن اور کنٹینیو کریں گی, اور ٹیمپریچرز جو ہیں وہ ہمارے یہاں جو ابھی دیکھا جا رہا ہے وہ 5 سے 6 ڈگری, 5.5-6 ڈگری. آج صبح بھی آفیشیل 6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے, لیکن ان تیز ہواؤں کی وجہ سے جو فیلز لائک ٹیمپریچر ہے, جو ونڈ چل فیکٹر کہلاتا ہے, وہ کافی ڈراپ ہو گیا. انفیکٹ کل بھی جو ہے, کل صبح کے اوقات میں فجر کے آس پاس گلشن حدید اور ان ایریاز میں 0 ڈگری تک چلا گیا. 0 ڈگری تک فیلز لائک ٹیمپریچر, ناٹ ایمبینٹ ٹیمپریچر. ایمبینٹ ٹیمپریچر ان علاقوں میں ابھی بھی 3-3.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا, لیکن جو فیلز لائک تھا, جو ہواؤں کی وجہ سے جو ہیومن باڈی کا جو ٹیمپریچر فیل ہوتا ہے, وہ 0 ڈگری تک کل ڈراپ ہو گیا تھا. اچھا, تو اگر یہ فیلز لائک ٹیمپریچر 0 یا 1 یا 2 رہے تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے فیلز لائک اتنا, تو وہ اتنا ہی فیل ہوگا. بالکل. کیا یہ اگلے 1-1.5 ہفتے میں ایسا ہی رہے گا؟ کچھ علاقوں میں فیلز لائک 0, فیلز لائک 1؟ نہیں, دیکھیں یہ 0 تو وہ ایک بہت آئسولیٹڈ ایریاز میں تھا. آج بھی ان ایریاز میں جو گیا ہے وہ تقریباً 2 سے 3 ڈگری تک دوبارہ فیلز لائک. 2 سے 3 بھی بہت ہے. 2 سے 3 بھی کراچی کے لیے بہت ہے, کراچی کے لیے کافی حد تک اچھا ہے. لیکن اب یہ جو ہے 2 سے 4 دن اور کنٹینیو کرے گا. پھر اس میں تھوڑا سا بریک ان سینس میں یہ آئے گا کہ جس طرح ابھی آج آفیشلی 6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا, تو ہم دوبارہ جو ہے وہ 8-9-10 ڈگری تک آ جائیں گے. لیکن تھرو آؤٹ یہ مہینہ جو ہے وہ اسی طرح ویدر رہے گا. اور کہیں کوئی سسٹم جو بن رہا ہو یا ڈسٹرب ہو رہا ہو جو یہ میسج دے رہا ہو کہ ہلکی پھلکی سے بارش ہو سکتی ہے؟ بارش دیکھیں سندھ میں جو ہے وہ 14, 15 اور 16 ایک بہت ہی ویک سسٹم اپر سندھ کو افیکٹ کرے گا. انفیکٹ اس کو سسٹم بھی نہیں, ہم ٹرف کہیں تو زیادہ بہتر ہے, وہ اتنا ویک ہے. تو اس کے زیر اثر کراچی میں 14 یا 15 کو کچھ حد تک ایسے چانسز ہیں کہ کچھ ایریاز میں ڈریزل, بوندا باندی اس طریقے سے ہو جائے. باقی ایسے کوئی بارشوں کا فی الحال جو ہے وہ اگلے 1-1.5 ہفتے تک کوئی امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہوگی بات کراچی کی. ملک بھر کے موسم کی بات کر لیتے ہیں. سنو فال, ریکارڈ سنو فال ہو رہی ہے اس وقت ناردرن ایریاز میں. کافی ایریاز میں جو ہے وہ ریکارڈ تو نہیں, لیکن آلموسٹ ریکارڈ بریکنگ تک جو ہے وہ نوٹس کی گئی ہے. اور اس وقت تو وہاں پر جو ہے کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. استور اور ان علاقوں میں آس پاس جو ہے وہ لائٹ سنو فال جو ہے وہ پچھلے 1-2 دن سے ہو رہی ہے. لیکن اگین 1-2 دن بعد جو ہے وہ 2-3 دن بعد جو ہے وہ ایک اور طاقتور سسٹم آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب وہ پاکستان کب ریچ کرتا ہے اس میں کچھ دن لگیں گے, تو انشاءاللہ اس بارے میں پھر نیکسٹ اس میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یوں بات کر لیں کہ کیا 2021 میں پاکستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پچھلے کئی سالوں سے برف باری نہیں ہوئی, تو اب برف باری ہو رہی ہے؟ 2021 میں کہہ سکتے ہیں, کیونکہ 2020 میں تو ایسا ہوا ہے. جب آپ کو یاد ہے نومبر میں جب اس سیزن سٹارٹ ہوا تھا سردیوں کا, تو چترال اور دیر کے ایریا میں جو ہے وہ بہت ریئر ایونٹس ہوئے تھے. اور اس دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنوری, فیب اور مارچ تک کیونکہ یہ سیزن چلے گا, تو کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ کچھ ریکارڈ بریکنگ ایونٹس مزید ہو جائیں. اچھا, فاگ اینڈ اسماگ,
اس کا کیا دیکھ رہے ہیں ہم اگلے 1-1.5-2 ہفتے میں، یا فار دیٹ میٹر ان جنوری اسپیشلی ان پنجاب؟ دیکھیں اسپیشلی ان پنجاب تھرو آؤٹ جو ہے جنوری فوگ تو ہے، اوکے، کافی حد تک ہے. انفیکٹ پچھلے 4-5 دن سے جو ہے وہ ڈینس فوگ ہے. لاسٹ سسٹم جیسے ہی نکلا بلکہ ہے. سوری ٹو انٹرپٹ، ہم نے تو یہ بھی سنا کہ اب وہ فوگ جو ہے وہ ہم سندھ میں بھی دیکھ رہے ہیں، سندھ میں بھی شاہراہیں بند کی گئی ویکینڈ پہ. بالکل ایسا ہی ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے جب ڈسکس کیا تھا تو یہی کہا تھا کہ جب یہ سسٹم نکلے گا تو پنجاب میں جو ہے وہ فوگ کی شدت بڑھے گی اور یہ وائڈ اسپریڈ ہو جائے گی اور اپر سندھ کے ایریاز تک کو بھی افیکٹ کرے گی. تو ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے. اور ان سارے ایریاز میں جو ہے وہ جس طرح آپ اپر سندھ کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو فوگ ملنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. کہیں ماڈریٹ پاکٹس ہوتے ہیں، کہیں ڈینس پاکٹ ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ فردر پنجاب کی طرف موو کرتے ہیں تو کافی سارے ایریاز جو ہیں وہ ڈینس فوگ کے اندر آ جاتے ہیں. ویسے اس وقت سندھ کا کتنا فیصد حصہ ہے جہاں پر ہم فوگ دیکھ رہے ہیں جنوری؟ دیکھیں تقریباً اپر سندھ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 30-35% جو ریجن ہے اس میں جو ہے وہ ماڈریٹ ٹو ڈین فاکس جو ہے وہ چل رہی ہے. سندھ میں جو ہے اس کا ٹائم پیریڈ کچھ کم ہوتا ہے کمپیئرنگ ٹو پنجاب. کہ پنجاب میں جو ہے یہ کافی زیادہ گھنٹے رہ جاتی ہے، اسپیشلی رات کے ٹائم سے اگر آپ سٹارٹ کریں. کچھ ایریاز میں جو ہے وہ مغرب کے بعد سے جو ہے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ سندھ میں جو ہے وہ لیٹ نائٹ یعنی 11-12 بجے کے آس پاس یہ سٹارٹ ہوتی ہے اور فجر سے جیسی سورج نکلتا ہے تقریباً 6-7 بجے تک جو ہے اس میں کافی حد تک کمی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بلوچستان اور کوئٹہ کی بات کرتے ہیں کیونکہ کراچی کو موسم ملتا ہے وہیں سے. تو کوئٹہ میں اس سال برف باری پچھلے سال یا پچھلے سالوں کی نسبت کیا مختلف ہے کہ وہی روٹین کی برف باری ہے؟ دیکھیں روٹین کی آلموسٹ برف باری ہے. ہاں زیارت و خزدار میں جو ہے وہ کافی اچھے اسپیلز ہوئے ہیں. کوئٹہ میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ ان بلوچستان ریجن میں جو ہے وہ زیادہ برف باری جو ہے وہ جنوری، فیب اور ان مہینوں میں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے جب سسٹمز کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے. کیونکہ یورپ سائڈ پہ اور دوسرے مڈل ایسٹ سائڈ پہ جہاں سے یہ سسٹم ٹریول کر رہا ہوتا ہے وہاں پر تھوڑی بہت فریکوینسی بڑھتی ہے ان کی شدت کی، تو پھر یہ بلوچستان کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے. تو آگے آنے والے دنوں میں امید ہے کہ 2 سے 3 اچھے اسٹرانگ سسٹم جو ہے وہ کوئٹہ سمیت زیارت، بلوچستان کے ایریا، کوسٹل بیلٹ، اور امید ہے کہ اس کراچی تک بھی کچھ اس کے افیکٹس آ جائیں. اسنو فال نہیں، بارش. تو اگر کوئی پلان کر رہا ہو، بڑی خواہش ہو اس کی اسنو فال دیکھنے کی اور وہ کوئٹہ جانا چاہ رہا ہے، اس کو بیکاز کراچی والے کے لیے مشکل ہے ذرا ناردرن ایریاز تک جانا، تو کوئٹہ تھوڑا سا ریچ میں آ جاتا ہے، اتنا نہیں بس تھوڑا سا ریچ میں آ جاتا ہے. تو کوئی پلان کر سکتا ہے اگلے ویکینڈ پر کہ کوئٹہ چلے جائیں؟ دیکھیں فی الحال 1 ہفتہ تو کلیئر نظر آ رہا ہے موسم. 1-1.5 ہفتہ تو موسم کلیئر ہے. ایسا اسنو فال والا نہیں ہے، سردی شدید ہے ابھی بھی کوئٹہ میں جو ہے وہ ٹیمپریچرز آپ نے پچھلے 2-3 دن دیکھے کہ -10 -11 اس طریقے سے چل رہے ہیں. وہی سائبیرین ہوائیں یہاں پہنچتی ہیں کراچی اور پھر فیلز لائک زیرو یہاں پر ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. جواد بھی ساتھ موجود تھے. اب موسم کیسا ہے، کیسا رہے گا، اس سے متعلق ہم سے بات کر رہے تھے. بڑھتے ہیں آگے اور لاہور آپ کو لے کر چلتے ہیں، اور یہاں پر آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ایسی ہمدرد خاتون سے جنہوں نے غریبوں کا دکھ بانٹا، ان کا دکھ اپنا دکھ سمجھا، ان کی مشکل کو اپنی مشکل جانی، کیونکہ وہ اس ماحول سے گزری ہوئی ہیں، انہوں نے وہ معاملات دیکھے ہوئے ہیں. انہوں نے گھر میں ایک گروسری سٹور بنایا ہے اور وہاں پر اب انسٹالمنٹ پر یعنی قسطوں پر راشن ملتا ہے. جو دہاڑی دار طبقہ ہو یا کوئی ایسا جس کے پاس کسی وقت پیسے نہ ہو، یا جو ڈیلی بیسس پر تھوڑے پیسے دے سکتا ہو لیکن راشن پورے مہینے کا اسے ایک ساتھ چاہیے، تو وہ وہاں پر جا کر راشن لے سکتا ہے. ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گی عائشہ عطا. مزید ہم بھی کریں گے ان سے بات، لیکن اس رپورٹ کے بعد. میڈم مجھے قسطوں میں راشن کا کیا چاہیے آپ کو؟ آٹا، چینی، گھی، دالیں، سرف، پیسٹ، صابن. لاہور کی شبانہ جمشید کا مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بڑا اقدام. روزمرہ استعمال کی اشیاء آسان اقساط میں دے کر غریبوں کا سہارا بن گئی. کچھ حالات ایسے بھی آئے کہ ہمیں بھوکا بھی رہنا پڑا. تو لائف میں ہم نے سوچا یہ ہوا تھا کہ کبھی بھی کچھ اس طرح کے حالات بنے جو پاکستان کے تقریباً 60% آبادی ہے جو اس طرح کا حالات کا شکار ہے، اس کو ہم نے جو نا سولوشن دیا. خریدار کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں شبانہ کا یہ اقدام قابل ستائش ہے. ہفتے میں یا 8-10 دن بعد میں 500 700 400 جتنا بھی میرے پاس ہوتا ہے نا، میں اتنا یہاں آ کے تو قسط ادا کرتی ہوں. یہاں سے سامان لینے آتے ہیں، قسطوں پہ بھی دے دیتے ہیں چیزیں. یہ کم سے کم 3000 اور زیادہ سے زیادہ 10,000 تک کا راشن خریدا جا سکتا ہے. اگر آپ بھی بڑھتی مہنگائی سے پریشان ہیں تو فائن لیونگ آئیے اور پورے مہینے کا راشن آسان اقساط میں لے جائیے. شبانہ کا یہ کاروبار غریب افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. کیمرمین لیاقت وشیر کے ساتھ عائشہ عطا، سما، لاہور.
رپورٹ آپ نے دیکھی, ملاقات کراتے ہیں شبانہ جمشید سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس چیز نے ان کو موٹیویٹ کیا. ایسا ماضی میں کیا ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گی جس سے غریبوں کو سہولت ملے گی. شبانہ نے ہمیں جوائن کیا ہے فرام لاہور. شبانہ, ویلکم ٹو نیا دن. سلام ہے آپ کی اس کوشش پر. جس طریقے سے آپ غریبوں کا دکھ سمجھ رہی ہیں, جس طریقے سے آپ ان کو راشن دے رہی ہیں کہ بہت کم پیسے دینے پڑتے ہیں اور مہینے بھر کا راشن مل جاتا ہے. رپورٹ تو ہم نے دیکھی شبانہ, لیکن میں چاہتا ہوں ناظرین کے لیے کہ ہم آپ کے بارے میں جان پائیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا یہ جان پائیں کہ آپ کی زندگی میں ایسا کیا کچھ ہوا, آپ نے کون سی مشکلات کا سامنا کیا کہ پھر آپ نے سوچا کہ اب مجھے غریبوں کے لیے کچھ کرنا ہے. تو میں سٹارٹ کرتا ہوں شبانہ آپ سے کہ کس شہر سے آپ کا تعلق تھا, کتنے بہن بھائی تھے, بچپن کیسا گزرا, زندگی میں مشکلات کیا آئیں؟ تھینک یو سو مچ. آپ نے جو نا مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا, اور میرا نام شبانہ جمشید ہے اور میری کمپنی کا نام فائن لیونگ ہے, اور میں لاہور سے میں رہتی ہوں. بچپن سارا لاہور میں ہی گزرا, اور ہم صرف 8 بہنیں ہیں, بھائی ہم جو ہے نا نہیں ہے ہمارا. اچھا. بچپن میں ہم نے بہت سارے حالات جو ہے نا ایسے فیس کیے ہیں جو کہ کوئی بھی غریب آدمی جو ہے نا وہ فیس کرتا ہے. فادر جو ہیں وہ کیونکہ ڈرائیور ہیں, اور 8 بہنوں کو کہ ہوتے ہوئے بڑا مشکل ہوتا تھا ان کے لیے کہ وہ کھانا بھی ارینج کریں, کپڑے بھی ارینج کریں, اور ہمارے لیے جو ہے نا وہ اسٹڈی جو ہے نا یا پڑھائی کے لیے بھی جو معاملہ جو ہے نا وہ دیکھیں. تو جب ایک غریب آدمی جس کی سیلری لمیٹیڈ ہوتی ہے اور آپ ڈیلی ویجر ہوتے ہیں یا کہیں پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں, تو سم ٹائمز ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ آپ گھر پہ راشن جو ہے نا وہ ڈال سکیں. کچھ اسی طرح کے حالات ہم نے بھی فیس کیے ہیں لائف میں, اور کچھ ایسا بھی ایک دور آیا کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا, تو فادر جو ہے وہ اس دن ان کی انکم نہیں ہو سکی, وہ نہیں جا سکے. تو میری مدر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی, اور انہوں نے کہا کہ آج جو ہے نا میں 5 مہینے تھی تب ہم, تو انہوں نے کہا کہ آج میں ان کو جو ہے نا وہ مار دوں, کیونکہ بیسکلی ماں جو ہے وہ بچیوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی اپنی, لیکن ایک جو ماں ہے جو کہ اپنے بچوں سے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتی ہے, وہ اپنے بچوں کو مار بھی نہیں سکتی ہے. اور وہ اس دن کافی روتی رہی ہیں. بہرحال فادر شام کو آئے, جیسے بھی انہوں نے کھانے کا ارینج کیا. تو یہ ماضی کے واقعات ہیں جو کہ ہمارے ذہنوں پہ جو ہے نا وہ اس طرح نقش کر گئے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ ظاہر ہے آپ نے جب سنایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے اگر بتا سکتے آپ کو وہ دن یاد ہے جس دن آپ کی والدہ نے ایسا سوچا تھا؟ آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ وہ پورا دن پھر کیسے گزرا؟ پھر وہ جو والدہ کی سوچ تھی کہ اولاد کو ماں تو بالکل اپنے سینے سے لگا کر رکھتی ہے, مطلب یہ ایسا ایک ایکسٹریم قدم تھا. بالکل. بیسکلی جب آپ اپنے ایک ایکسٹریم سٹیپ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب غریب ہوتے ہیں تو آپ ایک موت ہوتی ہے جو آپ کی فزیکلی موت ہوتی ہے, جو آپ کو بڑا سکون دے دیتی ہے. ایک ہوتی ہے آپ کی مینٹلی جو ہے نا ڈیتھ, جو آپ کو پل پل مار رہی ہوتی ہے. تو جو بھوک ہے اس کے اوپر جب کوئی ماں دیکھتی ہے, وہ ایکسٹریم لیول اس کا ہوتا ہے اس کی محبت کا. میں یہ سمجھتی ہوں اس ٹائم میں 10 سال کی تھی کہ ظاہر ہے میری ماں جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ماؤں کی طرح بہت زیادہ ہمیں پیار کرتی ہے, لیکن جب ایک لیول آ جاتا ہے آپ کو بھوک کا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب میرا جو ہے نا سروائیول کیا ہوگا, تو کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو پل پل مرتا بھی نہیں دیکھ پاتی. تو وہ جو سٹیپ تھا تو شاید انہوں نے ایموشنز میں آ کے یا جس طرح بھی جذباتی قدم یہ جو ہے نا وہ کیا, لیکن میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ ایسا سٹیپ لیں. الحمدللہ. اور اس ٹائم جو ہے نا وہ نہیں وہ کر سکیں یہ وہ, لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. بہت ساری مائیں, بہت سارے باپ بچوں کو لے کے جو ہے نا وہ بھوک کی وجہ سے جو ہے نا وہ صرف اس وجہ سے مار دیتے ہیں, نہر میں پھینک دیتے ہیں یا کہیں ایسی جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو. ان کو پتہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پل پل مرتے جو ہے نا وہ نہیں دیکھ پاتے. تو یہ حالات ہم نے جو ہے نا فیس کیے, لیکن میری مدر ایسا سٹیپ کیوں نہیں اٹھا سکیں کہ ان کی ظاہر ہے ایک ماں کی کبھی بھی ہمت نہیں ہو سکتی تھی. تو اس دن جو ہے نا وہ ہمیں ایک چارپائی پہ جو انہوں نے بٹھایا ہوا تھا, ہماری پٹی پکڑ کے جو ہے نا کافی دیر تک شام تک روتی رہی ہیں. اور پھر فادر آئے, انہوں نے جس طرح کھانے کا ارینج کیا, تو وہ سارے واقعات جو ہے نا لائف میں ہمارے زندگی میں جو ہے نا ہمارے پر نقش تھے. تو سوچا ہوا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی, کیونکہ میں گھر کی سب سے بڑی ہوں, جو سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے وہ بڑا کلوز ہوتا ہے پیرنٹس کے ساتھ, وہ بڑا کلوزلی ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے. اب فادر کس چیز پہ پریشان ہے, اب امی جو ہیں وہ کس چیز پہ جو ہے نا وہ پریشان ہے. ہم دکاندار جو ہے جب اس کے پاس جاتے ہیں کوئی بھی چیز ادھار لینے کے لیے, تو وہ کہتا ہے بس اب نہیں ملنا آپ کو ادھار, آپ کی لمٹ جو ہے نا وہ کراس کر گئی. رجسٹر نہیں دکھا رہا ہوتا, آپ کا سامان اگر 2000 کا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ جو 3000 کا ہے.
تو آپ کو وہ پیسے پے کرنے پڑتے ہیں. تو ایک بلیک میلنگ ہوتی ہے دکاندار اور ایک اس غریب انسان کے درمیان جو کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کو کیونکہ ہم نے دیکھا ہے, فیس کیا, تو پھر میں نے اس کا جو ہے نا وہ سلوشن ڈھونڈا کہ لائف میں کبھی بھی کچھ اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں ضرور اس بھوک کے پر ضرور ورکنگ کروں گی. بالکل صحیح. اچھا شبانہ, ظاہر ہے آپ نے وہ چیزیں فیس کی اس لیے آپ اس دکھ کو, اس پریشانی کو سمجھتی ہیں. بٹ شبانہ, بینگ اے لیڈی, جب یہ ایشوز آپ کو فیس کرنے پڑے, آپ کی والدہ کو, آپ کی بہنوں کو, کبھی گروسری کرنے جائیں جب پیسے کم ہوں, کبھی یہ کوشش ہو کہ چلو گروسری کر لیں, راشن مل جائے, پیسے بعد میں دے دیں گے, ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا, ہراسمنٹ کا سامنا ہوا, کبھی ایسے کوئی جملے سننے پڑے جس کی وجہ سے آپ کے دل کو چوٹ پہنچی ہو؟ بیسکلی جب آپ ادھار لینے جاتے ہیں تو آپ کی سیلف رسپیکٹ تو مجروح ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پر جو ہے نا وہ دکاندار آپ کو کہہ دے کہ بھائی بیٹا اب تو کچھ نہیں ملنا آپ کو, ٹھیک ہے, آپ جائیں, یا اپنے فادر کو بھیجیں. اور اس طرح کے حالات ہم نے فیس کیے. ہراسمنٹ کا سامنا تو ایز اٹ از نہیں کرنے پڑا, کیونکہ فادر جو ہے نا اکثر خود جاتے تھے. اوکے, لیکن یہ جو ایک جملہ تھا کہ آپ چلے جاؤ, بہنیں کیوں نہیں جاتی تھیں؟ ہاں, تو وہ جو بہنیں جو ہیں وہ اس وجہ سے نہیں جاتی تھیں, ہمیں بڑی اتنا جو تھا, ہم کہتے تھے ہم بھوکا رہ لیں گے, ہم جو ہے نا کسی دکاندار کے پاس جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہمیں ادھار پہ چیز دے دو, کیونکہ جو سیلف رسپیکٹ آپ کی مجروح ہوتی ہے, جو دکاندار آپ کو دھتکار دیتا ہے کہ اب ادھار نہیں ملے گا, تو اس کو جو ہے نا وہ انسان بار بار فیس نہیں کر سکتا بالکل بھی. تو وہ ہمت ہی نہیں تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اور ہماری والدہ کی تربیت نے ہمیں جو ہے نا اس طرح کا صبر سکھا دیا تھا کہ اگر گھر میں کچھ نہیں ہے تو اٹس اوکے, لیکن ہم نے جو ہے نا بار بار کسی شاپ کیپر پر جا کے نہیں کہنا کہ آپ ہمیں ادھار پہ جو ہے نا وہ چیز دے دیں. صحیح. شبانہ, پھر حالات بہتر کیسے ہوئے؟ حالات بہتر اس طرح ہوئے کہ میں تھوڑی سی بڑی ہوئی, میں نے میٹرک کیا, اور کیونکہ حالات فیس کیے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک شعور بھی دے دیا تھا. تو ہماری والدہ نے ہمارے لیے بڑی اسٹرگلنگ کی, ہماری ایجوکیشن میں ہماری بہت زیادہ ہیلپ کی. میں نے جب میٹرک کیا تو فادر نے کہا کہ اب آپ کو میں آگے نہیں پڑھا سکتا, کیونکہ باقی چھوٹی بہنیں بھی ہیں تو وہ کیسے پڑھیں گی. تو میں نے پھر اپنے جو ہے نا وہ میٹرک کی فیس, یعنی کالج کی جو فیس تھی, وہ میں نے دوپٹے کاٹے اپنے, اور اس سے ارینج کی, اپنے کالج بیگ ارینج کیا, بکس ارینج کی. اس کے بعد پھر میں کالج گئی. کالج پڑھنے کے بعد پھر میں نے چھوٹا سا ایک ٹیوشن سینٹر گھر میں ہی کھولا, اور اس کے بعد بچوں کو پڑھانا شروع کیا. میں خود پڑھتی تھی, شام کو ٹیوشنس پڑھاتی تھی, پھر لیٹ نائٹ اکیڈمی سے پڑھاتی تھی, اور پھر اس طرح سروائیول کیا. پھر مجھ سے چھوٹی بہن میرے ساتھ آ گئی, اس نے ہمیں جوائن کیا. پھر ہم نے اسکولوں میں پڑھایا ہے, ٹیوشن سینٹرز کھولے ہیں, اکیڈمیز کی ہیں. اور پھر جا کے ایسا ہے کہ جب گھر کی ایک بڑی بہن کو اچھا اسٹیپ لیتی ہے, اس کو ایجوکیشن کی طرف جاتی ہے, تو ساری بہن بھائی اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو الحمدللہ ساری بہنوں نے جو ہے نا مجھے فالو کیا, اور آج جو ہے نا ساری کسی نہ کسی اسٹیج پہ اسی طرح کوشش کری ہے کہ انسانیت کی کچھ خدمت ہو سکے. زبردست. اور جو کام آپ کر رہی ہیں, اب ہم اس سے متعلق بات کرتے ہیں. ہم نے رپورٹ تو کچھ دیر پہلے دیکھی تھی, اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ منیمم انسٹالمنٹ کیا ہوتی ہے کسی کے لیے, کہ اچھا اتنے روپے تم دو گے تو میں تمہیں پورے مہینے کا راشن دے دوں گی. بیسکلی تو ہماری ریکوائرمنٹس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. ایک کوئی بھی غریب آدمی ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارا ایک فارم ہوتا ہے جو اس نے فل اپ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم اسے اس فل اپ کرنے کے بعد جو ہماری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں پوری کرنے کے بعد ہم اسے پوچھتے ہیں, اسے ہم ٹرالی دیتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کی خود گروسری کریں. ہوتا یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں دکاندار کے پاس, وہ کہتے ہیں جی آپ باہر کھڑے ہوں کاؤنٹر کے باہر, اور مجھے بتا دیں آپ کو کیا کیا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ٹرالی ہو رہی ہوتی ہے, کاؤنٹر آپ اندر جائیں بالکل جیسے کسی مارٹ پہ ٹرالی کرتے ہیں. سیلف رسپیکٹ کو میں نے اس طرح بھی قائم رکھا ہے کہ بالکل نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو ٹرالی ہو رہی ہے یہ کیش پہ ہو رہی ہے, یہ ٹرالی ہو رہی ہے یہ کریڈٹ پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے پاس آپ کاؤنٹر پہ آتے ہیں, کاؤنٹر پہ آنے کے بعد آپ اپنا بل بنواتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم کسٹمرز کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی قسط جو ہے نا وہ آسانی رہے گی. اب اگر کسٹمر جو ہے نا وہ 3000 تک کا راشن لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے 500 روپیہ ہفتہ دینا ہے, اور 500 روپیہ ہفتہ بڑا ایزی ہوتا ہے. بیسکلی آج کل جتنی مہنگائی ہے اس میں آپ ایک دن کی ہنڈیا ہی 500 روپے میں پکاتے ہیں. ٹھیک ہے, 500 روپیہ ہفتہ یا 700 روپیہ ہفتہ ان کی ہم قسط بنا دیتے ہیں, وہ بھی کسٹمر کے لیے جیسے آسانی ہو. اس کے بعد ہم راشن جو ہے نا ان کو جو ہے نا پرووائڈ کر لیتے ہیں. اب عام شاپ کیپر جو ہے وہ تو بیسکلی لسٹ نہیں بتاتا, ان کو پیسے نہیں بتا رہا ہوتا, بس بتا رہا ہوتا بس آپ کے 3000 بن گئے. ہم جو ہے باقاعدہ ایک سلپ دیتے ہیں جو کہ کسٹمر کے ساتھ جاتی ہے کہ آپ نے اتنے پیسے جو ہے نا وہ پے کرنے ہیں, یہ چیزیں آپ کو اتنی پرائز میں پڑی, اور بالکل مارکیٹ پرائز پہ ہم 1 روپیہ بھی ایکسٹرا چارج نہیں کر رہے ہوتے کسٹمر کو. اچھا, ورنہ نارملی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی بات انسٹالمنٹ کی آ جائے تو ایکسٹرا دینا پڑتا ہے, تو آپ تو کہہ رہے ہیں 1 روپیہ ایکسٹرا نہیں دینا پڑتا.
बिल्कुल भी 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता। उसका प्रूफ ये है कि हम कस्टमर को स्लिप देते हैं निकाल के, ठीक है, और वो मार्केट के साथ जो है ना वो टैली कर रहा होता है कि बेसिकली मुझे राशन जो है वो कितने का पड़ा। ठीक है, कभी ऐसा हुआ कि लोग आए, राशन लेकर चले गए और फिर अब आप वेट कर रहे हैं कि वो अपनी किस्त देने आएंगे, ऐसा नहीं हुआ? ऐसा हुआ? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ जिस तरह के लोग हैं बल्कि वो बिल्कुल भी इस तरह का नहीं करते। तो हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है बेसिकली तो हम उस पर कस्टमर के घर भी देखते हैं जाके, हम राशन उनके घर पे बेसिकली ड्रॉप कर रहे होते हैं। अच्छा। जिस तरह के कोई भी जो है ना वो ग्रोसरी वाले करते हैं, हम घर पे राशन ड्रॉप करते हैं, खुद आते हैं लोग, अपनी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि हमें किसी के घर जाना पड़े इंस्टॉलमेंट के लिए। हाँ, राशन ड्रॉप करने ज़रूर जाते हैं हम लोग। जबरदस्त। लोगों के लिए जो सहूलत है ना, लोग बेसिकली इसको लेना चाहते हैं। बिल्कुल सही। वो देख रहे हैं कि इतनी बड़ी सहूलत है तो वो नहीं चाहते कि हम इसके जो है ना वो स्किप करें या किसी तरह को ऐसा डिफ़ॉल्ट करें कि हमें ये सहूलत जो है ना वो चली जाए हमसे। अब जो लोग आपको देख रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि उनके शहर में ऐसी सहूलत क्यों नहीं है? ऐसा कुछ ऐसी कोई सोच है कि मज़ीद भी इस चेन को एक्सटेंड किया जाए? बिल्कुल, बेसिकली मेरे 1-2 प्रोग्राम्स चले थे निजी चैनल से, मुझे पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आई थी। पाकिस्तान के हर शहर से मुझे कॉल्स हैं और अभी लाहौर में ही मैं सेकंड ब्रांच भी खोल रही हूँ। इसके अलावा और प्लान जो है वो पूरे पाकिस्तान का है, क्योंकि गुर्बत तो पूरे पाकिस्तान में है। हमारे यहाँ किस्तों पे मोबाइल, टेलीफोन, हर चीज़ मिलता है, लेकिन आप ये कह लें कि इंसानियत की गिरावट आप समझ लें कि है कि आपकी भूख ख़त्म करने पर काम नहीं हुआ, ठीक है। आप मोबाइल तो दे देते हैं किस्तों पे, आप खाने को किस्तों जो है ना वो नहीं दे पाते कि इंसान जो है ना तक भूख जो है ना वो उस पे काम नहीं हुआ बेसिकली पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो वो जो है ना वो पहला स्टेप है, तो इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में करेंगे इसको। और शबाना, स्पेशली ख़वातीन, स्पेशली वो ख़वातीन जो किसी न किसी मुश्किल का शिकार रहीं, वो ख़वातीन शायद तालीम हासिल ना की हो, शायद कोई हुनर ना हो, शायद आगे बढ़ने के मौके ना मिले हों, शायद वो ये सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ नहीं सकती, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहती हैं, उनको कुछ कहना चाहती हैं कि घबराना आपने नहीं है, और यू आर एन एग्जाम्पल, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी से जो कुछ सीखा अगर आप वो पास ऑन करना चाहें? देखिए, लाइफ में अगर आपके पास हुनर नहीं है, तालीम नहीं है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको हाथ पाँव दिए हैं। ना ही तालीम की कोई उम्र है, ना ही हुनर की कोई उम्र है, ठीक है। आप हर वक्त हर कुछ ना कुछ सीख पाते हैं, ठीक है। जो ग्रोसरी का काम है जो मैंने किया है उसमें बेसिकली तो किसी हुनर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह की लेडीज़ जो कोई हुनर नहीं आता, जो एजुकेशन जो है ना जिनकी नहीं है, वो कोई ना कोई स्टेप ऐसा ज़रूर लें। दुपट्टे काट सकती हैं, सिलाई सीख सकती हैं, अपने घर में रह के काम कर सकती हैं, छोटी सी दुकान बना सकती हैं, और बहुत सारे काम हैं जिसके लिए तालीम ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आपके अंदर शऊर का होना ज़रूरी है। तो अपने शऊर को जो है ना देखते हुए ज़रूर काम करें, और माशरे का जो है ना वो, और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है ना वो ज़रूर आएँ। वो बेसिकली दर्द समझती हैं एक माँ का, एक बेटी का, एक बहन का, ठीक है। तो वो माशरे के लिए काम करेंगी तो मेरा ख्याल है वो कोई और नहीं कर पाएगा जो एक लेडी कर पाएगी आगे। सही। शबाना, किसी का शुक्रिया अदा करना चाहती हैं? किसी ने आपको सपोर्ट किया हो या किसी ने आपको मोटिवेट किया हो? शुक्रिया तो मैं अपनी फैमिली का कहूँगी। मैं जब जिस स्टेप पे मैं डिसहार्ट हुई हूँ, या मेरी बहनें मेरी सपोर्ट बन गई शादी के बाद, जब मैं डिसहार्ट हुई हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी सपोर्ट बन गए। इसके अलावा NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर लाहौर में लम्स ने जो है ना वो मुझे पॉलिश किया। और क्योंकि मैं बड़ी जो है ना वो किसी को भी नहीं बताती थी कि मैं चिंची पे राशन बेचने जाती हूँ, तो इग्नाइट की रेफरेंस से वहाँ पे लम्स में जब मैं गई तो उन्होंने बताया कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, तुम तो वो काम कर रही हो जो पाकिस्तान में कोई भी नहीं करता। तो यानी आपने, आई एम सॉरी शबाना, यानी स्टार्ट में आपने चिंची पर राशन बेचना शुरू किया? बिल्कुल ऐसे ही। देखें, हमारे यहाँ जब भी कोई नया काम होता है तो बड़े लोग छोटे लेवल पर होता है, है। ये क्या है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हाँ बड़े छोटे लेवल पे होता है, तो लोग बिल्कुल ऐसे ही समझते हैं जैसे आप 2 नंबर सर्फ बेचने या कोई भी चीज़ बेचने आ जाते हैं डोर स्टेप पे। तो लोगों को हम छोटी छोटी गलियां होती हैं वहाँ पे आप ऐसे नहीं जा सकते, तो हम चिंची पे सामान रखते थे। वो डोर स्टेप पे जाके लोगों को दरवाजे खटका के बताते थे कि ये आपकी सहूलत के लिए है, ये हम आपके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। तो ये 6 महीने हमने बड़ा मुश्किल फेस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बिल्कुल जाना नहीं पड़ता, कस्टमर हमारे पास आता है। यानी चिंची बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी कस्टमर की, माशाल्लाह। माशाल्लाह शबाना, चिंची पे आपने राशन जो है वो बेचा, और आज आपका एक स्टोर है, बल्कि आप सेकंड चेन, और उसके बाद आप इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, बहुत मोटिवेशन मिली आपको सुनकर। अल्लाह बहुत तरक्की दे आपको शबाना, बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थी आप और दिन के साथ बात कर रही थी। अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, साथ रहेगा, अभी आ रहे हैं कुछ देर में।
नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। इससे पहले कि टॉपिक की तरफ हम बढ़ जाएं, खबर आ रही है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुताल्लिक। उनकी तबीयत नासाज हुई थी, अस्पताल मुंतकिल किया गया, उसके बाद टेस्ट हुए और अब रूटीन चेकअप हुए, जिसके बाद डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि तबीयत अब बेहतर है, घर मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, संजय साधवानी ने हमें ज्वाइन किया। संजय, उनकी तबीयत खराब हुई, अस्पताल गए, अब तबीयत बेहतर है, टेस्ट भी हुए, अहाता कीजिएगा सारी सूरत हाल का। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गुज़िश्ता रात अचानक तबीयत खराब हुई थी, जिस पर मेडिकल टीम को बिलावला तलब किया गया था। उनके रूटीन चेकअप के बाद डॉक्टर के मशवरे पर उन्हें निजी अस्पताल करीबी मुंतकिल किया गया था, जहां पर उनके जो टेस्ट हैं वो किए गए। अब साबिक सदर की तबीयत पहले से बेहतर है और इन्हें घर वापस मुंतकिल कर दिया है। अमूमा जब भी तबीयत खराब होती है तो करीबी निजी अस्पताल है उनके दोस्त का, वहाँ पर वो मुंतकिल होते हैं और वहाँ पर अपने टेस्ट कराते हैं। तो गुज़िश्ता रात भी उनके मामूल के मुताबिक तमाम टेस्ट किए गए हैं। टेस्ट रिपोर्ट जो है वो आज शाम तक मौसूल होंगी, लेकिन अब उनकी तबीयत काफी बेहतर हुई, जिसे उन्हें डिस्चार्ज करके वो अपने घर वापस चले गए हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया संजय। एक्टिंग की बात करते हैं, एक्टर्स की बात करते हैं। मशहूर तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में अब्दुल रहमान का किरदार अदा करने वाले अदाकार जलाल अली ने कराची में मसरूफ दिन गुजारा। अब्दुल रहमान डॉक्टर साकिब अंसारी की उमैर सना फाउंडेशन में थैलासीमिया में मुब्तला बच्चों से मुलाकात करने आए थे। उन्होंने ख़ुद भी खून का अतिया दिया, बल्कि इस तरह से पैगाम दिया कि हम सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। बच्चों से मुलाकात की, बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी, उनका हौसला बढ़ाया। बहुत से बच्चे जिनकी ख्वाहिश थी इनसे मिलने की, उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। हमारे नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद भी वहाँ पर गए, उनकी इनसे गपशप हुई। अब्दुल रहमान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दिया और जिस तरह तुर्क हाथ मिलाते हैं, जिस तरह वो मुलाकात करते हैं, वो भी उन्होंने करके दिखाया। आपको दिखाते हैं। गुड आफ्टरनून सर, अस्सलाम वालेकुम। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ हैं, टू हैव यू विद अस। अल्लाह आप पर करम करे, नेक ख्यालात का शुक्रिया। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। Thanks for everything. We are so excited too. Have you tried the पाकिस्तानी खाने का मौका मिला? कौन सी डिश बहुत पसंद आई? The most. Birçok şey var. कई पाकिस्तानी खाने खाए हैं, मगर जो चीज़ सबसे ज्यादा पसंद आई वो थी पाकिस्तानियों की मेजबानी। İnsanların samimi tarafı. पाकिस्तान में अपने मद्दाहों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? Civa civa Pakistan, dil dil Pakistan, can can Pakistan, Türkiye, Pakistan. मैं चाहता हूँ मेरे फैंस तुर्की का दौरा करें। Türkiye'ye bekliyoruz Pakistanlı kardeşlerimizi. Eyvallah. थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपके प्यार और वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। Eyvallah. Böyle bak. 1, 2, 3. Yes. Turkish açsana. Eyvallah. 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 अब्दुल रहमान आए, पाकिस्तान बहुत भाया, से बहुत सी यादें लेकर जाएंगे। कुछ और सितारे हैं जो पाकिस्तान आने वाले हैं। एक खेल जमने वाला है, मैदान सजने वाला है। मैं बात करूं पाकिस्तान सुपर लीग के 6th एडिशन की, और अपडेट ये है कि 6th पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम जो टीम्स हैं उन्होंने 18 रुकनी स्क्वाड मुकम्मल कर लिया है। अफगानिस्तान के 4 खिलाड़ी भी इस लीग का हिस्सा बने हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं यूटिलिटी स्टोर्स की। फैसलाबाद से खबर यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी मौजूद नहीं है, जबकि 300 से ज़ायद अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स जो कि कोशिश ये करते हैं कि कम दाम में अशिया मैसर हों, लेकिन अगर इनके दाम भी बढ़ जाएंगे तो आवाम कहाँ जाएंगे। उस्मान सिद्दीक ने रिपोर्ट तैयार की, देखिए। आटा मिले ना ही घी दस्तयाब, ऑयल और मसाला जात के दाम भी बढ़ा दिए गए। फैसलाबादियों को नए साल में महंगाई का पावरफुल झटका। यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन ने 300 से ज़ायद अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। चीज़ें महंगी होने पर शहरी परेशान, बोले महंगाई से घर का बजट चलाना मुश्किल हो गया है। चीज़ें भी महंगी हो गई हैं और ना आटा मिल रहा है ना घी मिल रहा है। ठीक है, महंगाई का दौर है। जो बाहर स्टोर है उसके तो इसमें कोई फ़र्क नहीं रह गया है। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया ने महंगाई का जिम्मेदार प्राइवेट कंपनियों को ठहरा दिया। मैन्युफैक्चरर बढ़ा रहा है, उसमें अब हमने भी तो उसको लेना है। अब उसमें तो ना इदारा कुछ कर सकता है ना कोई और, वो तो मैन्युफैक्चरर का है सिलसिला। खुश्क दूध, मसाला जात, कुकिंग ऑयल, साबुन, सर्फ समेत मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में 1 से 150 रुपए तक का इजाफा किया गया है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद।
रिपोर्ट आपने देखी, मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन उमर लोधी साहब ने हमें ज्वाइन किया। उमर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूँ कि यूँ तो साल 2020 यूटिलिटी स्टोर्स ने बहुत अच्छा काम किया। हमने देखा कि जिस तरीके से आप लोगों ने फैसिलिटेट किया लोगों को, हमने ये भी देखा कि आप लोगों ने उन रिमोट एरियाज़ में भी लोगों का ख्याल किया जहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स नहीं थे, वहाँ पे मोबाइल यूनिट्स आप लोगों ने इनिशिएट किए। सर, लेकिन मैं स्टार्ट कर लेता हूँ थोड़े से क्रिटिसिज्म से। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ जो इल्ज़ामात लगे कि क्या वो इल्ज़ामात हम धो पाए हैं या नहीं। सर, जिस तरह फैसलाबाद की रिपोर्ट हमने अभी चलाई, तो सर आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि कंपनीज ने रेट बढ़ा दिए हैं इसलिए यूटिलिटी स्टोर्स भी मजबूर हैं, वो भी वहीं से लेने पर मजबूर है। सर, तो वो सब्सिडी वाला मामला फिर क्या होता है जब हुकूमत सब्सिडी देती है और वो सब्सिडी इस तरीके से पास ऑन होती है? जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मुझे आपने मदऊ किया जी। अच्छा, इसमें मैं दो चीज़ें वाज़ेह करता चलूँ। गवर्नमेंट सब्सिडी हमें तमाम अशिया पे नहीं देती। आटा, चीनी, चावल, दाल, घी और चावल, यानी ये पांच चीज़ों पे हमें सब्सिडी मिलती है। और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो रिलीफ स्कीम है जनवरी 2020 से लेके आज तक, आज जनवरी 2021 में हम आप बैठे हैं, तो उसमें आज भी आटा 800 रुपये का है, चीनी 68 रुपीज़ की है, घी 170 रुपये के जी का है। अब आते हैं कि जी क्या हमने प्राइसेस बढ़ाई, जैसे हमारे जोनल मैनेजर ने भी यहाँ बताया कि फॉर एग्जांपल सर्फ एक्सेल या डिटर्जेंट पर से उसकी अगर कीमत बढ़ी है, वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ स्कीम में नहीं है। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ स्कीम में नहीं है। इसलिए उसकी प्राइस जो है वो अगर मैन्युफैक्चरर बढ़ाता है तो हमें बढ़ानी पड़ती है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ना सब्सिडी है। सर, यानी ना आटा साबुन पे कोई सब्सिडी है तो साबुन की कीमत अगर यानी ये सर, आटा, चावल, चीनी, दालें, घी, इन 5 अशिया पर कोई कीमत नहीं बढ़ी। That's correct जी। ठीक। सर, आप मुझे ये बता दें कि 2019 और 20 का जो ऑडिट हुआ उससे मुतालिक खबर ये थी सर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बड़े सवालात उठाए गए और कहा गया सब स्टैंडर्ड घी था जो कि कुछ स्टोर्स पर मौजूद था। तहकीकात का आगाज़ हुआ था। सर, इससे मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? क्या तहकीकात हो चुकी हैं? क्या क्लीन चिट मिल चुकी है? सर, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जब भी हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को एनरोल करते हैं तो हम PSQCA की सर्टिफिकेशन उस पर लेते हैं। ठीक है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हमने लिए हैं जो इंसान हम कंज्यूम करते हैं, तो उसमें हमारे पास PSQCA सर्टिफिकेशन आती है। ओके। पब्लिक अकाउंट कमेटी में सवाल ये ज़रूर उठा और उस पर हमने उनको क्लैरिफाई किया कि सर, और उस पर हमने एक इंक्वायरी भी की है ताकि क्लियर हो जाए, सिर्फ हमारे तरफ का या किसी और का सिर्फ ओपिनियन ना हो, जो पेपर पे क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक घी मार्केट में बिक रहा है तो हम भी उससे बेच रहे हैं और उसका PSQCA सर्टिफिकेशन है तो हम उसके रखने के मजाज हैं। और अगर मार्केट में अगर वो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है तो हमारे पास भी अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगा, हम उसको नहीं बेचेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हम कोई डिफ्रेंशिएशन क्रिएट नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। हमने उस पर एक इंक्वायरी ज़रूर की है सो दैट क्लैरिटी आ जाए। सर, इसमें लेकिन एक बात और थी कि ये कहा गया कि 3 कंपनी से घी लिया गया विदाउट द टेंडरिंग प्रोसेस। ये कहा गया कि तकरीबन 4 साल से पंजाब फूड अथॉरिटी ने इन कंपनीज को अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन डिक्लेयर किया हुआ है, जिन कंपनी से आप लोगों ने घी लिया। सर, ऐसी बात है या कि ये क्लियर हो गई है कि ऐसा मामला नहीं था? नहीं सर, ऐसा कोई मामला नहीं है। ठीक है। जिन कंपनियों से हमने घी लिया, एक तो हम टेंडर जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है और घी उसमें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में आता है, उसमें टेंडर नहीं किया जाता। ये पेपरा के रूल्स के मुताबिक हमने उसको किया है, तो उसमें कोई अभाम नहीं है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल ठीक। सर, अब मुझे ये बता दें कि जिस तरह 2020 में यूटिलिटी स्टोर्स ने 4,800 से ज़ायद स्टोर से 4 करोड़ 77 लाख घरानों में कम कीमत राशन तकसीम किया और हम देखते हैं कि तकरीबन 100 अरब का कारोबार किया। 2019 में 8.5 था, यानी सर ये वाज़ेह फ़र्क है जो कि यूटिलिटी स्टोर्स ने पूरा किया। सर, 2021 में USC 150 अरब रुपए का टर्नओवर करने के लिए पुराज़्म है। ऐसे में हम सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसे हो पाएगा? क्या आप लोग नए स्टोर्स लेकर आ रहे हैं? क्या और मोबाइल यूनिट्स लेकर आ रहे हैं? क्या उन 5 अशिया के अलावा जो अशिया उन पर सब्सिडी एक्सपेक्ट की जा रही है? कैसे होगा? सर, जी पहले तो मैं फिगर क्लियर कर दूं। श्योर सर। आपकी बिल्कुल सही है कि 2020 जैन दिसंबर तकरीबन पूरा 100 नहीं, तकरीबन हम 100 अरब रुपए का टर्नओवर है। दैट इज द सेल्स फिगर। ठीक है।
اور 2020-21 کے فائنینشیل ایئر یا اس میں ہم تقریباً ہماری کوشش ہوگی کہ ہم 150 تک پہنچ جائے. ایک تو پوائنٹ یہ ہو گیا. اب ہے کیا ہم دوسرے نئے سٹورز کھولیں گے؟ جی بالکل, یہ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ ہم نئے سٹورز کھولتے جائیں. بٹ اس سے پہلے یہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے پوٹینشیل پہ ڈیلیور کریں تو ہمارے لیے انشاءاللہ یہ فگر اچیو کرنا انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا. اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ ہم اگر اپنا پوٹینشیل پورا کریں, ہمارے سٹاکس اویلیبل ہوں, اور ہم جس طرح پچھلے 2020 میں پچھلے سال ہم نے ڈیلیور کیا, اگر اسی ڈیلیوری اسٹینڈرڈس پہ چلیں تو انشاءاللہ یہ نمبر ہم کر دیں گے. ٹھیک سر, نئے سٹورز کیا پلان ہے 2021 میں؟ کتنے نئے سٹورز ہوں گے؟ سر ہم نے ابھی تک جو اپنی پلاننگ فائنلائز نہیں کی ہے, بٹ رفلی مجھے امید ہے کہ ہم تقریباً 150 سے 200 سٹورز اور کھولنے کی ابھی ہمیں سخت ہے. لیکن اس میں آف کورس میں اس پہ اس لیے کمٹ ابھی نہیں کر سکتا, اور اس کی بجٹ ریلیز ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, ہم نے آگے کر دیا ہے. انشاءاللہ جب جو ہی بورڈ سے اپروول ہمیں آتی ہے تو اس کے بیس پیپر کے, بیکاز ہمیں ایسٹس لینے ہوتے ہیں, اس میں باقی بہت سی چیزیں شامل ہیں, جو ہی وہ اپروول ہمارے پاس آ جائے گی تو پھر میں آپ کے ساتھ ایک کانکریٹ نمبر شیئر کر سکوں گا. یہ تھوڑا سا پری میچور ہوگا اگر میں آپ کو کچھ نہ بتاؤں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ لوگ سوچ رہے ہیں, اور یہ بالکل اچھی بات ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ جتنے اور سٹورز کھول سکیں. ظاہر ہے لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں. سر موبائل یونٹس کا رزلٹ بڑا اچھا رہا, کیونکہ بہت سے ایسے علاقے اسپیشلی ان دس کووڈ-19 یہ بڑا اچھا رہا کہ موبائل یونٹس کے ذریعے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. سر ایسے مزید سٹیپس 2021 میں لیے جائیں گے؟ جی بالکل. موبائل اسٹور واز اے ویری گڈ ایکسپیریمنٹ. ہم نے جو اس کو کیا, اس کو ہم نے کافی حد تک اب فارملائز کر رہے ہیں کہ یہ ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر چلے, جو ہر زون میں ہمارے موبائل یونٹ ڈیلیوری اسٹورز اویلیبل ہوں. اور اس کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم ان علاقوں میں چاہتے ہیں جہاں ہمارے اسٹورز نہیں ہیں یا جہاں کوئی کمی بیشی ہو رہی ہو. تو اس لیے یہ ایک بڑا سکسیزفل آپریشن تھا, اور 2021 میں ہم اس کو پراپر فارملائز کریں گے. اس میں بھی ہم بورڈ میں لے کے جا رہے ہیں کہ اس کو ہمیں کیسے, اس کے لیے کیا بجٹس کی ضرورت ہوگی, ہم نے کیسے کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ پلاننگ جو ہی کمپلیٹ ہوگی تو مجھے امید ہے کہ ہم موبائل یوٹیلیٹی اسٹور کو ایک پرماننٹ فیچر رکھیں گے USC آپریشنز. ٹھیک سر, کیونکہ اس وقت دیگر مارکیٹس میں چینی کی قیمت کو پھر سے پر لگ گئے ہیں, چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا, تو ایسے میں لوگوں کی کوشش ہے کہ انہیں اچھی بھی چینی ملے اور یوٹیلیٹی اسٹور سے سستے داموں مل جائے. تو سر اس کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ ڈیمانڈ کو میٹ کر پائے سپلائی؟ سر اس وقت اگر میں آپ کو کہوں تو میں بڑے وثوق سے کہہ سکوں گا کہ چینی کی ہمارے سٹورز پہ کوئی کمی نہیں ہے, اور چینی 68 روپیز پر kg, اور مارکیٹ کی پرائس آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ جو بھی ہے, لیکن ہم 68 روپیز پہ ابھی بھی چینی اویلیبل ہے. میں 100% تو نہیں, ایٹ لیسٹ 98% آئی کین سے کہ ہمارے سٹاکس اویلیبل ہیں آن آل. یعنی سر 98 means 68 روپیز پر kg. 98 means 100%. سر ڈز دیٹ مین کہ اگر کسی یوٹیلیٹی اسٹور پر یہ چینی موجود نہیں ہے تو کوئی شکایت کرے آپ کو, اور آپ اس کو پھر فگر آؤٹ کریں کہ معاملہ کیا ہے؟ سر دیکھیں, میری ایک بڑی بیسک سی چیز ہے سر, آپ کسی بھی اسٹور پہ جب آپ کی اتنا بڑا ڈفرینس ہوگا مارکیٹ سے 68 ورسز لیٹس سے 85 اور 87, تو ترسیل سپلائی اور ڈیمانڈ میں اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے, اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ آج جتنی سی زیادہ ہم لے لیں کل شاید ملنی نہیں. آئی ڈونٹ بلیم دیم, بٹ وہ اتنی زیادہ خرید لیتے ہیں. ہمارے لیے پھر اس کو بیلنس آؤٹ کرنا, فار ایگزامپل میں کس کو دوں اور کس کو چینی نہ دوں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم جتنی زیادہ سے زیادہ لے جائیں, تو ہمارے ساتھ کوآپریٹ بھی نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں ہمارے پاس چینی عدم دستیابی ہے, کیمراز آ جاتے ہیں, اخباروں میں ہیڈ لائنز لگ جاتی ہیں. نہیں سر, میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ فار انسٹنس کوشش کیجیے اتنا نہیں آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ظاہر ہے وہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور پھر سپلائی اس کو اس طریقے سے مینیج نہیں کر پائے گی. بٹ فار انسٹنس سر, جس طرح آپ نے کہا کہ 98% آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سپلائی موجود ہے, تو سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سٹاف میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہو, یہ ممکن ہے کہ وہ چینی چھپائی گئی ہو, یہ ممکن ہے وہ چینی نہ دی جا رہی ہو. اگر ایسی کوئی شکایت موصول ہو تو پھر ایکشن لیا جاتا ہے, چیک کیا جاتا ہے کہ نہیں گودام میں سٹورز میں تھا, کیونکہ ایسی کچھ ویڈیوز سامنے آئی بھی ہیں سر. وہ یوٹیلیٹی سٹور کے شاپر سے چینی نکالتے ہیں, دوسرے شاپر سے پیک کرتے ہیں, پھر دوسرے مارکیٹ میں بیچتے ہیں. تو اگر ایسی کوئی شکایت آئے ایکشن لیں گے, اور کیا ایسی کوئی شکایت آئی اور ایکشن لیا گیا؟
سر اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے, ہم سب اسی قوم سے ہیں, کوئی سب دودھ کے دھلے نہیں ہیں. جہاں بھی کوئی بھی ایسا آپریشن ہوتا ہے یا ہمیں نیوز ملتی ہے اور ہمارے پاس کانکریٹ ایویڈنس ہوتی ہے, میں آپ کو شورٹی دے سکتا ہوں کسی کی اس میں بچت نہیں ہے. سر بلیک مارکیٹنگ, پلفریج آف اسٹاکس یا سیلنگ ٹو اینی ادر پلیس دین دا یوٹیلیٹی اسٹور, اس میں اگر کسی کی بھی کوئی بھی شکایت آتی ہے تو اس پہ کوئی بھی رعایت نہیں برتی جاتی اور نہ انشاءاللہ برتی جائے گی. سر 2020 میں کتنی شکایت آئیں, کتنی شکایتیں آئیں اور کیا ایکشن لیا گیا؟ کیا آپ کے اپنے سٹاف میں سے کوئی ملوث نکلا؟ کیا ایسے معاملات رپورٹ ہوئے؟ اگر آپ شیئر کر سکیں. سر اسپیسیفک انسیڈنسز پہ تو میں نہیں جا سکوں گا. یس بالکل آئی جی, اور اس پہ ہم نے لوگوں کو نوکری سے فارغ بھی کیا, لوگوں کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹائیں اور لوگوں کو اس کا سزائیں بھی ملی. تو ایز اے سیڈ میں اس پہ آپ کو فل شیورٹی دے سکتا ہوں, کوئی بھی کمپلینٹ آئے گی اور جو پکڑا جائے گا اس پہ کوئی کسی قسم کی رعایت انشاءاللہ نہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. عمر صاحب ساتھ موجود تھے آپ, اور جس طرح آپ نے کہا 9 سینٹ اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز میں چینی موجود ہے اور 68 روپیز پر کے جی پر ہی مل رہی ہے, جبکہ مارکیٹ میں 80, 85, 87 میں مل رہی ہے. اسی طرح آپ نے کہا کہ جو 5 اشیاء جن پہ سبسڈی ملتی ہے انہی 5 پر چونکہ سبسڈی ملتی ہے, اس لیے وہی 5 اشیاء یعنی آٹا, چاول, چینی, دالیں اور گھی, اس پر آپ کو مارکیٹ سے کم پرائس پر اشیاء یہاں پر ملتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ سپلائی کا ایشو نہیں, بٹ کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اس لیے سم ٹائمز ایشوز رپورٹ ہوتا ہے, لیکن کہیں پر کوئی ایشو ہو تو اسے ہم نے رپورٹ کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے تاکہ اس پر ایکشن لیا جا سکے, بیکاز ایکشن لیا گیا ہے. چلیے بڑھتے ہیں آگے. ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا انڈونیشیا میں, جہاں 2 روز قبل لاپتہ ہونے والا مسافر طیارہ بوئنگ 737 اس کے گرنے کے ممکنہ مقام کی اب نشاندہی ہو گئی ہے. ڈیٹیلز کے مطابق جو طیارہ ہے جیسے اڑان بھری اس کے کچھ دیر بعد, کچھ منٹس کے بعد ریڈار سے وہ غائب ہو گیا, سمندر میں جا گرا, جس کے بعد اسے ڈھونڈنے کی کوششیں کی گئیں. غوطہ خور جو ٹیمز ہیں وہ پہنچیں, 23 میٹر گہرائی میں طیارے کے ٹکڑے ملے. انڈونیشین پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ جو متاثرین ہیں ان کی فیملیز تک بھی پہنچا جائے گا اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ جتنا فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے ان کو کیا جائے. اس طیارے میں عملے سمیت 62 افراد سوار تھے اور یہ تمام کے تمام انڈونیشین تھے. چلیے بڑھتے ہیں آگے. جکارتا کے شہری سے متعلق بات کرتے ہیں. وہ کرونا سے اتنے گھبرائے کہ انہوں نے سوچا کہ میں جہاں بھی جاؤں گا میرے آس پاس کوئی نہیں ہوگا, اینڈ فار دیٹ پرٹیکولر ریزن جب انہوں نے کہیں ٹریول کرنا تھا تو طیارے کی تمام ٹکٹس خرید لیں اپنے اور اپنی اہلیہ کے لیے. بالی جانا تھا انہوں نے, بالی کی فلائٹ تھی اور صرف 2 مسافر سوار تھے. انہوں نے یہ تصویر سوشل میڈیا پر شیئر بھی کی اور لکھا کہ کرونا کے خدشات کے پیش نظر انہوں نے پوری کی پوری فلائٹ بک کرا لی along with the business class tickets and the other one, کہ کوئی اور ساتھ ٹریول ہی نہ کرے تاکہ کرونا کا کوئی خطرہ رہے ہی نہ. تو یہ انہوں نے کیا کرونا سے بچنے کے لیے کہ پوری فلائٹ انہوں نے بک کرا لی. اچھا جی بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. اب بات کرتے ہیں مستحق افراد کی جو مدد کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سرگرم ہے. ایسے میں ہم بات کرتے ہیں احساس پروگرام کی بھی. ایسے میں ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جو پناہ گاہیں قائم ہوئیں, مختلف شہروں میں قائم ہوئی ہیں, وہ قائم کیوں ہوئیں؟ تاکہ اگر کسی اور علاقے کا کوئی شخص وہاں پر روزگار کے حصول کے لیے آئے تو اس کے لیے چھت موجود ہو, اس کے لیے بستر موجود ہو, اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو, تاکہ وہ کچھ اور پیسے بچا سکے اور واپس اپنے گھر بھجوا سکے. اس میں اب اور بہتری لائی جا رہی ہے, ان مزدوروں کو اور فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اب شٹل سروس کا آغاز ہو گیا, یعنی صبح کے وقت شٹل سروس اس مزدور کو اس شٹل ہوم سے پک کرے گی, جہاں اس کی مزدوری وہاں لے کر جائے گی, وہ کام کرے گا, کام کر کے اسی شٹل میں واپس آ جائے گا, یعنی جو ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ ہے اس کی وہ بھی بچ جائے گی. کتنے مطمئن ہیں اس پر جو شیلٹر ہوم میں رہتے ہیں؟ ان سے بات کی شہزاد علی نے, آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. کم آمدنی والے طبقے کو بنیادی سہولیات میں ریاست کی ذمہ داری, اس بات کا وزیر اعظم عمران خان کو مکمل احساس ہے. پردیسی مزدوروں کو رہائش اور کھانے کے بعد مفت سفری سہولت بھی دے دی گئی. ایم ڈی بیت المال کہتے ہیں شٹل سروس کی کامیابی وزیر اعظم کے ویژن کی مقبولیت کا ثبوت ہے. پرائم منسٹر کا آئیڈیا اتنا زبردست ہوا کہ اب وہ بس شام کو روزانہ 100% فل ہو جاتی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 1 ہفتے کے بعد مجھے دوسری بس بھی چلانی پڑے, کیونکہ اسلام آباد میں سردی کا موسم جیسے سے بڑھے گا لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی. احساس پروگرام کی چھتری تلے پناہ لینے والے افراد کہتے ہیں ضروریات پوری ہونے کے ساتھ سفید پوشی کا بھرم بھی قائم ہے. قریب کے وقت میں آپ کے اس رہائش گاہ میں ہمیں 2 وقت کی روٹی
اور گاڑی کا سہولت، رہائش کا سہولت، بہت عزت کے ساتھ پورا اسٹاف جو ہے مدد کرتے ہیں۔ شٹل بس سروس بہت اچھی سروس ہے، مختلف جگہوں سے اٹھا کر ہمیں پناہ گاہ تک لے کے آتی ہے، صبح پھر اپنے مقام پر واپس چھوڑ آتی ہے۔ شٹل سروس پیر ودائی پناہ گاہ سے 12 کو اور G9 پشاور موڑ سے ترلائی تک چلائی جا رہی ہے۔ ضرورت کے مارے فری شٹل سروس منصوبے سے مطمئن اور خوش ہی نہیں، وزیر اعظم کو ڈھیروں دعائیں بھی دے رہے ہیں۔ کیمرمین اسرار سلیم کے ساتھ شہزاد علی، سما، اسلام آباد۔ اسی پر بات کریں گے پرائم منسٹر کے فوکل پرسن برائے شیلٹر ہومز نسیم الرحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ نسیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر یہ بہت اچھا سٹیپ لیا گیا، نہیں پہلے جو سٹیپس لیے گئے وہ بھی بہت اچھے تھے، اور ابھی جو آپ اور سٹیپس لے رہے ہیں وہ بھی کمینڈیبل ہیں، کہ ظاہر ہے جتنے پیسے مزدور بچا پائے گا اتنا ہی اس کا گھر جو ہے وہ سکھ کی طرف جائے گا، سکون کی طرف جائے گا۔ سر لیکن جو سٹیپ لیا گیا ہے یہ سٹیپ پہلا نہیں ہے، پشاور میں بھی ایسا سٹیپ لیا گیا، پہلے لاہور میں بھی لیا گیا کہ ٹرانسپورٹیشن سروس مہیا کی گئی۔ سر اس وقت کچھ چیلنجز تھے، کچھ مسائل تھے، اب ایسا کوئی چیلنج نہ ہو، اب یہ سروس بہترین چلے، اس کے لیے کیا کیا گیا؟ دیکھیے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے یہ پروگرام پھیل رہا ہے اور اس کو وسعت دی جا رہی ہے اور روز اس کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ناشتہ اور رات کا کھانا دیا جاتا ہے، بلکہ ان کو ایک محفوظ مقام کے اوپر تحفظ کے نئے احساس کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے تاکہ رات بھر وہ نیند سکون سے حاصل کر سکیں سردی کے موسم میں۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ماشاءاللہ اللہ کی اتنی رحمت ہے کہ جو تقریباً 35 پناہ گاہیں تھیں اب وہ 135 کے قریب جو ہے فعال پناہ گاہیں بن چکی ہیں، اور اس کے اندر اتنی دلچسپی ہے لوگوں کی جو کہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی، کہ جس قسم کی معاونت اور بھرپور شرکت ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ یعنی کہ یونیورسٹیز کے لوگ آ رہے ہیں، بحریہ یونیورسٹی سے، زیبس سے اور قائد اعظم یونیورسٹی سے، پھر MNAs آ رہے ہیں، پھر سینیٹرز آ رہے ہیں، پھر جو مخیر حضرات ہیں وہ آ رہے ہیں۔ یعنی کہ جو گھروں سے دور بے روزگار مزدور، دہاڑی دار طبقہ، غریب مسافر، مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے جو لوگ ان کے لیے آتے تھے، ان کے ساتھ وہ پھرتے تھے بیچارے بے سہارا، بالکل درست بات، ان کو ایک تحفظ کا احساس بھی ملا ہے اور یہ ان کو ایک تعاون بھی دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو بڑی درست بات ہے سر، کیونکہ ہم نے دیکھا سر، اگر میں صرف ایک ہاسپٹل کی اگزامپل یہاں کوٹ کر دوں کہ ملک بھر سے اگر کوئی رخ کرتا تھا پیمز کا تو اٹینڈنٹس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، وہ بیچارے باہر لانز میں بیٹھے رہتے تھے، لیکن اب وہ اگر قریب کوئی شیلٹر ہوم ہوگا تو وہاں رات گزار سکتے ہیں۔ جسٹ ایک میں ایگزامپل کوٹ کی۔ لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ انیشلی ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی مزدور، کوئی دہاڑی دار، کسی نے بھی اگر پناہ گاہ جانا ہے تو پہلے سر یہ ہو رہا تھا کہ ایک منتھ میں صرف آپ 10 ڈیز یعنی میکسیمم آف 10 ڈیز آپ وہاں پر پناہ گاہ جا سکتے تھے سر، لیکن اب کنسیڈرنگ دس ویدر کیا کوئی چینجز کی گئی ہیں اور فیسیلیٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں، اس میں ریلیکسیشن ہے؟ ہاں، یہ سردیوں کے موسم کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب کوئی پابندی نہیں ہے کہ اتنے ایام کے لیے آپ ٹھہر سکتے ہیں، بلکہ جتنے روز کے لیے بھی آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں، اور ٹیکنالوجی اور ڈیٹا کے ساتھ تمام پناہ گاہوں کے ساتھ ایک دوسرے کو کنیکٹ کیا گیا ہے۔ جس پناہ گاہ میں جگہ ہوتی ہے ہم اپنی شٹل سروس میں ان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً جو ہے 1,50,000 لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اس سردی کے موسم میں۔ اور اگر میں آپ جیسے پہلے آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو رقم ان کی بچتی ہے تقریباً 100 کروڑ روپے ڈائریکٹلی ایسے لوگوں کو دیے جا چکے ہیں کھانے کی صورت میں، رہائش کی صورت میں۔ سر اگر ہم اس طرح سمجھ لیں اس کو، بچتا ہے، اگر ہم ایسے سمجھ لیں اس کو کہ جو کھانا دیا جا رہا ہے، جو رہائش دی جا رہی ہے، جو ان کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے، ذرا وہ سامان بھی کے رکھ رہے ہیں اپنا، ان کا سامان کو بھی آپ سیکیور کر رہے ہیں، اور پھر اب یہ ٹرانسپورٹیشن۔ سر اگر میں یہ سوال کروں کہ یہ کرنے سے ایک مزدور یومیہ یا پورے مہینے مزید کتنے پیسے بچا پاتا ہے جو کہ پہلے اس کے اس مد میں لگ جاتے تھے؟ تقریباً 6,000 روپے مہینے کے اس کے بچتے ہیں، اور جو منی سیوڈ از منی ارنڈ، جو اس کا پیسہ بچتا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیسے میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اپنے بزرگوں کو، اپنے بچوں کو جن کے لیے وہ یہاں آیا ہے محنت کرنے کے لیے، وہ ان کو پہنچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف کھانا اور رہائش نہیں ہے،
بلکہ صحت کے لیے بھی ایک ایزی شفا کا پروگرام ہے. اچھا. ٹیکنالوجی کا، ڈاکٹرز آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو طبی صحت کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے ایک احساس کا پروگرام ہے ماشاءاللہ، 60 لاکھ لوگوں کو صحت کا کارڈ دیا گیا ہے، 80,000 لوگوں کو بے سود قرضے دیے گئے ہیں. جو غریب طبقہ ہے جس کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں تھا، اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. سنجیدگی کے ساتھ حکومت نے سوچا ہے اور اس کو بہتر بنایا جا رہا ہے. یہ صرف صاحب یہ ٹوکن نہیں ہے، اور میں آپ کو بھی یہ مطلب کہ آپ کی تعریف کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں آپ کے پاس نہیں گیا بلکہ آپ خود آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ پروگرام کیسا ہے. پچھلے ہفتے میں 7 دفعہ آپ نے ٹیلی فون کر کے پوچھا ہے یہ پروگرام کیسے چل رہا ہے، ہم وہاں پہ فوٹیج لینا چاہتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے لوگ آ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں بلا رہے، وہ آ کے دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ مختلف گروپس ہیں، یعنی کہ لوگ جب کوئی اچھا کام دیکھتے ہیں نا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کام کی بالکل تعریف کریں، کی جائے، پذیرائی کی جائے. اس وقت ملک مایوسی کے جس سمندر کے اندر بہایا جا رہا ہے، بہہ نہیں رہا، بہایا جا رہا ہے، اس کے اندر اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اور سر یہ اچھی چیزیں ہے کہ اچھی چیزوں کو ان کو جو ہے نا تشہیر ان کی بالکل تشہیر ضروری. اس لیے بھی سر یہ جو غریب دوست پروگرام بالکل یہ جو اچھی چیزیں ہیں اور یہ اچھی باتیں سر یہی تو انرجی دیتی ہیں اور یہی تو پاکستان کو قائم رکھتی ہیں، یہی تو پاکستانیوں کو بتاتی ہیں کہ یہ ہے پاکستان. ایک چیز میں آپ سے عرض کر دوں، کل آپ ذکر کر رہے تھے کہ دوسرے صوبوں میں کیا ہو رہا ہے. میں یہی پوچھنے والا تھا سر کہ کراچی والوں کے لیے کوئی خوشخبری ہے تو آج اناؤنس کر دیں سر. ہاں، کراچی والوں کے لیے یہ ہے کہ 5 نئی پناہ گاہوں کے لیے جگہ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے. کورنگی میں، سہراب گوٹ میں، نیو کراچی میں، اورنگی ٹاؤن میں، لیاری میں. یہاں پہ آلریڈی جگہ کا انتخاب ہو چکا ہے اور اس کے اوپر کام شروع ہو رہا ہے. اسی طرح بلوچستان میں ہے، چمن میں، تفتان میں، گوادر میں، لسبیلا میں، چاغی میں. اسی طرح پنجاب کے اندر سرگودا، ساہیوال، فیصل آباد، گجرانوالہ. اس پروگرام کو پھیلایا جا رہا ہے اور اس میں پارٹنرشپ ہے، صرف حکومت ہی نہیں ہے، سیلانی والے ہیں، اللہ وسائیہ ٹرسٹ ہے، بالکل اور انسٹیٹیوٹ آف فلاحی اداروں کا ساتھ ہے. حکومت ایک برج کا رول ادا کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ویژن عمران خان کا ہے، ویژن پاکستان تحریک انصاف کا ہے اور اس ویژن میں سپورٹ تو کرنا ہے، اداروں نے سپورٹ تو کرنا ہے. ہم سب نے مل کر نسیم الرحمان صاحب بہت شکریہ ساتھ موجود تھے. پناہ گاہوں کو جس طریقے سے ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے مزدوروں کو، دہاڑی دار طبقے کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اس سے متعلق ہم سے گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ. بڑھتے ہیں آگے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. کسی کو ایک میڈل مل جائے پوری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے، کسی کو اتنے میڈل مل جائیں بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ میڈل جس نے حاصل کیا اس کے پاس اس سے 7-8 گنا زیادہ میڈلز ہیں. یہ تھوڑے سے میڈل صرف میں نے اٹھائے ہیں. بات میں کر رہا ہوں فاطمہ لوٹھیا کی. سوئمر ہیں آپ، شی از 15 ایئرز اولڈ اور انہوں نے ریجنل لیول پر، نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا نام روشن کیا. بلکہ انہوں نے بتایا کہ گرلز کین ڈو بیٹر سوئمنگ دین بوائز. انہوں نے کیا زبردست سوئم کیا، اور اسپیشلی بیک اسٹروک کیونکہ وہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، انہوں نے وہ ڈیفیکلٹ کام ہی چوز کیا. بہت سے ایونٹس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، لیکن ڈیو ٹو کووڈ اب ایونٹس ہو نہیں رہے اور ابھی کچھ معلوم بھی نہیں کہ ایونٹس کب ہوں گے. لیکن ایز اے گرل انہوں نے سوئمنگ کی طرف کیوں قدم بڑھائے؟ کیا بہت شوق تھا کہ بس پانی میں ہی رہنا ہے، یا کہ ان کو لگا کہ نہیں بیکاز آف سوئمنگ ان کی فزیکل ہیلتھ بہت اچھی ہوگی، بیکاز آف دا سوئمنگ وہ یہاں سے بہت زیادہ اسمارٹ ہو جائیں گی. دا اسمارٹ فاطمہ لوٹھیا از ود اس ٹوڈے. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آپ فاطمہ ایٹ دا ایج آف 5 یو اسٹارٹڈ سوئمنگ رائٹ؟ یس. تو کیا ہوا تھا؟ مطلب اماں نے دھکا دے دیا پانی میں، جاؤ بیٹا اب آج سے تم نے صرف اور صرف سوئم ہی کرنا ہے؟ نہیں ایسا نہیں تھا، بلکہ میں جب 3 سال کی تھی میرے ابو واز ایکچولی ان دا پول اور میں میری امی کے ساتھ تھی اور میں نے جمپ مار دی تھی پانی خود سے جی. مطلب یو لوڈ واٹر اور واٹ؟ ایکسائٹمنٹ. میں نے جمپ مار دی اینڈ when I was in the pool instead of freaking out میں مطلب ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی اور وہ کری تھی. تو میرے ابو اور امی نے دیکھا کہ اس کو پانی کا شوق ہے اور اس کے بعد سے مجھے ان لوگ نے ایسے ہی ایک گھر پہ لے کے گئے جہاں وہ لوگ ایسے ہی ٹرین کر رہے تھے بچوں کو، اور وہاں میں نے فلوٹرز نہیں پہنے کبھی. اچھا. تو اس کے بعد سے جب میں اچھا کر رہی تھی تو ان نے مجھے کمپٹیشنز میں ڈالنا شروع کیا اور اس کے بعد سے میں نے پروفیشنل ٹریننگ حاصل کی. اچھا فاطمہ مجھے یہ بتائیں کہ بیکاز آف دس سوئمنگ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ کتنی چینج ہوئی؟
اسٹڈیز میں کتنا بہتر پرفارم آپ نے کیا؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ سوئمنگ سے اچھی ایکسرسائز کوئی نہیں ہے، ایکسرسائز کے بعد آپ اپنے آپ کو فٹ تو محسوس کرتے ہیں. جی اسکول اور سوئمنگ بہت ساتھ کرنا بہت مشکل تھا دونوں کو مینٹین کرنا، کیونکہ اسٹڈیز از ایکولی امپورٹنٹ. مگر آئی فیل لائک سوئمنگ کے ساتھ مجھے ٹائم مینجمنٹ آئی کہ مجھے دونوں کرنا ہے، کیونکہ مجھے سوئمنگ کا بھی بہت شوق تھا. تو اس کی وجہ سے میں نے دونوں چیزوں کو اپنے نظر میں رکھتے ہوئے آئی پیڈ اٹینشن آن بوتھ. اور اس کی وجہ سے آئی فیل لائک سوئمنگ نے مجھے بہت اسٹرانگ کیا ہے مینٹلی بھی، کیونکہ جب مجھے کچھ چیز گیو اپ کرنی ہوتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ نہیں مجھے نہیں، آئی نیڈ ٹو ڈو اٹ. یا لیکن فاطمہ کبھی ایسا ہوا کہ اب کیونکہ ایگزام ہے، ویسے یو آر ان کلاس 10th ناؤ، اوکے، کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ایگزام کا منتھ ہو یا ویک اور ماما نے کہا بیٹا چلو اس مہینے یا اس ہفتے آپ نے پریکٹس کرنے نہیں جانا، یا نہیں؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمارا جیسے ایگزامز ہو رہے ہیں اور ٹریننگ مس کر رہی ہوں، مگر مجھے بہت فیل ہوتا ہے کہ میں ٹریننگ کیوں مس کر کے، مگر سم ٹائمس کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایگزامز ہوتے ہیں. مگر ایٹ دا موسٹ آئی ٹرائی ٹو کیپ بوتھ آف دیم اسائڈ اینڈ ڈو بوتھ آف دیم ایٹ دا سیم ٹائم. رائٹ. اچھا فاطمہ، جنرلی ایک ماحول ہے یہ، یا اسپیشلی میں کراچی کی بات کر لوں کہ لڑکے بھی وہ اوائڈ کرتے ہیں، اچھا ہم بیچ پہ نہیں جاتے، یا وہ جائیں گے تو وہ سن بلاک لڑکے بھی لگا کر جاتے ہیں، ذرا بچت کرنی ہے اپنی اسکن کی کہ ٹین نہ ہو جائے. سوئمنگ کرنے سے متعلق بھی یہی ہم سنتے ہیں کہ جتنی سوئمنگ آپ کریں گے اور اسپیشلی ان سمرز تو آپ کا رنگ خراب ہو جائے گا. تو یو بینگ اے گرل آپ کو یہ ایشو نہیں فیس کرنا پڑا؟ آپ نے کہا اچھا ہوتا تو ہو جائے. جی ایسا ہی تھا بالکل، بیکاز مجھے اتنا پیشن تھا تو کلر واز اینڈ مین فیکٹر آئی واز لوکنگ ایٹ. اور مجھے سن بلاک تو آئی تھنک پروٹیکٹ کرنے کے لیے لگاتے ہیں، ٹین سے بچنے کے لیے نہیں لگاتے ہیں. تو یہ ایک منٹ، ماما نے کبھی کہا بار بار آپ کو اچھا بیٹا جاؤ ضرور کرو لیکن یہ احتیاط سے جاؤ، اچھا یہ سن بلاک لگا کر جاؤ، اچھا ہو تب یہ ٹوٹکا کر لو، اب بیسن لگا لو، ایسے ہوتا ہے؟ نہیں ماما بہت سپورٹیو ہیں، ماما سب ایکچولی میری سارے فیملی ممبرز آر ویری سپورٹیو. انہوں نے بولا کہ اف تمہیں کرنا ہے، اف دیٹس واٹ یو وانٹ ٹو ڈو، آپ گو اہیڈ اینڈ ڈو اٹ. تو مجھے کبھی ایسا اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. کوئی ایسا جملہ جس نے آپ کو چوٹ پہنچائی ہو؟ چوٹ پہنچائی، انکریجمنٹ کی تو بات ہو رہی ہے، فیملی سے بولے کہ کبھی کسی نے ڈسکریج کیا ہو؟ آئی فیل لائک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب آپ کو آپ فیل کرتے ہو کہ آپ بہتر کر سکتے ہو اور لوگ آپ کو، فار ایگزامپل یو بینگ اے گرل اینڈ ڈوئنگ سوئمنگ، اس کو کسی نے کبھی ڈسکریج کیا ہو ان یور فیملی، ان یور نیبرز، مے بی ان دا اسکول، کوئی جان پہچان والا، ایون آن سوشل میڈیا کسی نے کہا لڑکیاں سوئمنگ نہیں کرتی، نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں شکر ابھی تک کچھ ایسا نہیں ہوا. مگر آئی سین ادر پیپل کہ وہ لوگ کو ایسا بولا جاتا ہے کہ آپ لڑکی ہو کہ نہیں، کیونکہ ہماری آئی فیل ایک مائنڈ سیٹ ہمارا ایسا ہے کہ لڑکی اور لڑکوں کا اتنا ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے. تو آئی فیل لائک اس کی وجہ سے کچھ اور لڑکیوں کو ایسا فیس کرنے کا ہوتا. ساؤتھ ایشین گیمز میں ریپرزینٹ کیا پاکستان کو، وہاں سے گولڈ میڈل ملا؟ نہیں. یعنی ٹارگیٹ واز گولڈ میڈل؟ No, like I was aiming for a position because South Asia, I was the youngest swimmer there, and اتنے سارے international level کے swimmers تھے تو بہت مشکل تھا. لیکن انٹرنیشنل لیولز کے سوئمر کے ساتھ ظاہر کمپیٹ کرنا بھی کوئی آسان بات تو نہیں ہے، اٹس این آنر. کوئی ذہن میں خیال تھا اچھا وہ جو فلاں ملک کی سوئمر ہے نا اس سے مقابلہ کرنا اور جیتنا ہے؟ وہاں تو ایسا نہیں تھا کیونکہ سب یہ ادروائز ایسا نہیں مجھے اپنے آپ سے لڑنا تھا. یعنی اپنی ہی پرفارمنس کو اور بہتر کرنا ہے. اچھا تو فاطمہ کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ کوئی ایونٹ ابھی فی الحال تو ایونٹ سارے اناؤنس نہیں ہے کوئی بھی، لیکن پھر بھی کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے نا، اچھا میں نے اولمپکس میں یا میں نے یہاں پر جانا ہے، میں نے وہاں پہ اولمپکس از دی ٹارگیٹ. جی and more international competitions to represent Pakistan. تو انسپریشن کون ہے؟ انسپریشن سوئمنگ میں بہت سارے ہمارے پاکستانی سوئمرز ہیں، پھر باہر کے مائیکل فیلپس ہیں، بہت سارے سوئمرز باہر کے ہیں جو مجھے انسپائر کرتے ہیں. مگر مجھے سب سے زیادہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بہتر کروں، اپنے آپ کو امپروو کروں. بالکل ٹھیک ہے. کوئی میسج لڑکیوں کے لیے، ان کے پیرنٹس کے لیے جو روک دیتے ہیں بچوں کو سوئمنگ کرنے سے؟ نہیں، آپ نہ روکیں ان کو. let them do what they want to do. Thank you فاطمہ, thank you very much. آپ آئیں ساتھ ڈھیر سارے میڈلز ہم رکھ نہیں سکتے ورنہ ہم تھوڑے سے رکھ لیتے ہیں، ویسے بہت زیادہ میڈلز ان کے پاس ہیں. اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے فاطمہ. تھینک یو ویری مچ. آپ یہاں پر آئیں. بڑھتے ہیں آگے جی. ایک اور موضوع وہ بھی ہے لڑکیوں سے متعلق، خواتین سے متعلق. وہ خواتین جو کہ بائک پر رائڈ کرتی ہیں
ان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ کیا وہ کہیں چھوٹی سی غلطی کی بھاری قیمت تو نہیں چکاتی؟ موٹر سائیکل پر جو پیچھے بیٹھی خواتین ہیں وہ توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے حادثے کا شکار ہو جاتی ہیں. اچھا حادثہ خدا نہ خواستہ ہو جائے اس کے بعد کی کیا سچویشن ہے وہ تو ایک چیز، لیکن جو ہماری روڈز کی کنڈیشن ہے اور جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر رائڈنگ ہوتی ہے، ایسے میں جھٹکے لگنا، کیا اس سے خواتین کی ریڑھ کی ہڈی پر یا جوائنٹس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اس پر آج ہم بات کریں گے کیونکہ لاہور سے دانیال عمر نے ایک رپورٹ تیار کی ہے سٹیٹس کے ساتھ کہ کتنے ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، کتنے ایسے حادثات ہوتے ہیں، چوٹیں کہاں پر زیادہ آتی ہیں. رپورٹ دیکھیے پھر بات کرتے ہیں. لاہور کی سڑکوں پر سب سے زیادہ موٹر سائیکلز دوڑتی نظر آتی ہیں. خواتین نے اس خطرناک سواری کو مزید خوفناک بنا دیا ہے. کہیں خواتین کے لباس کے ساتھ لٹکتے ہوئے دوپٹے ہیں تو کہیں ننھے بچوں کو اٹھائے توازن کے بغیر موٹر سائیکلز پر بیٹھی خواتین جو حادثات کا سبب بنتے ہیں. جبکہ خواتین کا خیال ہے کہ موٹر سائیکل پر سواری کا یہی طریقہ ہے. آپ جب بائک پر بیٹھتے ہیں آپ کو لگتا ہے خواتین اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پاتی، جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے، آپ اپنے اوپر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا آپ کو لگتا ہے جتنا بیٹھی ہے بالکل صحیح ہے؟ میں بالکل سیف ہوں الحمدللہ. اللہ کا کلام پڑھے، دروشی پڑھے، کچھ بھی نہیں ہوتا. موٹر سائیکل پر خواتین کے غلط انداز میں بیٹھنے سے سالانہ کتنے حادثات رپورٹ ہوتے ہیں، آئیے جانتے ہیں. ریسکیو 1122 کے مطابق گزشتہ برس خواتین کے موٹر سائیکل سے گرنے اور زخمی ہونے کے 12,000 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب خواتین پیچھے بیٹھتی ہیں تو ان کی اورینٹیشن نہیں ہے، ان کا دوپٹہ، ان کا عبایا اور اس طرح کی چیز اگرچہ کہ بیٹھنے میں شاید سوٹیبل نہ لگتا ہو، لیکن موٹر بائک کے اوپر اگر آپ ایک ٹانگ ایک طرف اور دوسری ٹانگ دوسری طرف کر کے بیٹھیں، یہ بظاہر دیسی سا طریقہ لگتا ہے لیکن یہ زیادہ سیف طریقہ ہے اور آپ کے گرنے کے امکانات کم ہیں. نیورو سرجنز کے مطابق موٹر سائیکل حادثات میں 30% خواتین کو سر پر گہری چوٹ آتی ہے جو جان لیوا ثابت ہوتی ہے. کم از کم 30% آلموسٹ جو فیمیل جو ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہیڈ انجری کے ساتھ آتی ہیں. ان پیشنٹس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوگنیشن یعنی کہ ان کا کانشیس لیول، ان کے انڈرسٹینڈنگ ماحول سے، انوائرمنٹ سے جو پہلے تھی ذہانت جس کو ہم کہتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور پھر ان کے رویے میں تبدیلی آتی ہے. اگر ہمارے کچھ لوبز ہیں جو ہمارے رویوں کو کنٹرول کرتے ہیں وہ اگریسو ہو جاتے ہیں، لیبائل ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی سلیپ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو اس طرح کے پرابلم آتے ہیں. اور پھر ایک میجر پرابلم ہے جو کہ بعض کا پرماننٹ چلتا ہے، ان کو یہ ایپیلیپٹک ہو جاتے ہیں، ان کو جھٹکے لگتے ہیں اور پھر یہ ان کو لائف لانگ میڈیسن کھانی پڑتی ہے. ٹریفک پولیس کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار خواتین کا توازن کے ساتھ بیٹھنا اور ہیلمٹ کا استعمال ضروری ہے. ماہرین کے مطابق خواتین موٹر سائیکل پر درست انداز میں بیٹھیں اور توازن برقرار رکھیں تو کئی جان لیوا حادثات سے بچا جا سکتا ہے. کیمرمین خاور محمود کے ساتھ دانیال عمر، سما، لاہور. رپورٹ آپ نے دیکھی. سوال یہ ہے کہ آخر خواتین کو کس طرح بائک پہ بیٹھنا چاہیے، کس طرح اپنا بیلنس مینٹین کرنا چاہیے اور جو حادثات ہوتے ہیں اس کے بعد جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس سے کیسے مینیج کرنا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر آغا سجاد صاحب نے میں جوائن کیا، پین کنسلٹنٹ ہے. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ، تھینک یو ویری مچ، تھینکس اے لاٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح کی رپورٹ بھی ہم نے دیکھی ہے کہ جس طرح خواتین بائک پہ پیچھے بیٹھ رہی ہیں، روڈز ہماری ایسے ہیں، پھر حادثات ہوتے ہیں، تو آپ کی بھی ایسی آبزرویشن ہے کہ اسی طرح کے حادثات اور اسی طرح کے پھر کہنا چاہیے کہ ایشوز سے خواتین کو نمٹنا پڑتا ہے؟ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ سوشلی ان ایکسیپٹیبل جو چیزیں ہوتی ہیں، ویمن ایبیوز، چائلڈ ایبیوز، بچوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا، اس پہ تو کچھ آرٹیکلز آپ کو جرنلز میں اور نیٹ پہ مل جاتے ہیں. یہ ایک ڈیزاسٹر سچویشن ہے، یعنی اتنے حادثات ہوتے ہیں. صرف ایک آرٹیکل مجھے ملا ہے 2016 میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جامع میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دوپٹہ پھنسنے سے انہوں نے 450 انجریز ٹریٹ کی. ان میں سے 10% کو میجر پرابلم ہوئی، ہیڈ اینڈ نیک انجریز، ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں. صرف دوپٹہ پھنسنے کی بات کر رہا ہوں، بیلنس تو آپ بالکل الگ چھوڑ دیں. تو
عورتوں اچھا اور مرد جو آگے جس کو زیادہ بیلنس ہے وہ تو ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہوتا ہے, لیکن عورت بیچاری جو ہے وہ پیچھے بیٹھی ہوتی ہے, اسے ہیلمٹ بھی نہیں ہوتا, پھر ہاتھ میں ایک بچہ بھی پکڑا ہوا ہوتا ہے. یہ ایک بہت میجر ایشو ہے. آئی مین عورتوں کو ریگولر بیٹھنا چاہیے, تھوڑا سا لین فارورڈ ہو کے, تھوڑا سا, تاکہ ان کے بیک وغیرہ پہ اتنا پریشر نہیں پڑے. لیکن سائیڈ ویز تو مطلب دنیا بھر میں یہ اگینسٹ دا لا ہے. یعنی جس طرح دو لڑکے جا رہے ہیں بائک پر, کوئی خاتون ہے وہ بھی اسی طریقے سے بیٹھ کر جائے, وہ صحیح ہے؟ جی ہاں, ایگزیکٹلی اسی طریقے سے دنیا میں ہر جگہ اسی طریقے سے بیٹھتے ہیں. اور اب تو سوئمنگ تک میں اور چیزوں میں ایسے ایسے اچھے کپڑے آ گئے ہیں, لباس آ گئے ہیں جن سے عورتوں کا حجاب, ان کی چیزیں کورڈ رہتی ہیں. دنیا میں ہر طرح کا فیشن ہوتا ہے, اس کے لیے بھی باقاعدہ فیشن انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ چیز نہیں ہو سکتی. آپ سوچ نہیں سکتے کتنا میجر ایشو ہے یہ. لائک کتنی عورتیں مرتی ہیں, کتنوں کی بیک پیرالائز ہو جاتی ہیں, اور مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں. اس کو میں چھوٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کمر کا درد یا ٹیل بون کا پین وہ ان کو عمر بھر ستائے گا, لیکن موت سے اور برین سے اور پیرالائز سے کم ہے, اس لیے چھوٹی ہے. مگر وہ بھی ایک میجر, وہ بھی ظاہر ہے اس کو مینیج کرنا پڑے گا, پوری زندگی کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ فار ایگزامپل ایک خاتون اگر 1.5 سال اسی پوزیشن میں جا رہی تھی, یعنی ایک سائڈ پر دونوں ٹانگیں کر کے بیٹھ رہی تھی, اور اس کے برعکس دوسری خاتون جو کہ پورا 1.5 سال بالکل لڑکے کی طرح بیٹھ کر جا رہی تھی, ٹھیک ہے حادثات دونوں کے ساتھ نہیں ہوا, لیکن کیونکہ پوسچر غلط تھا اس کی وجہ سے جو کہ ایک لڑکے کی طرح بیٹھ کر جا رہی تھی اس کو تو کچھ نہیں شاید ہوا ہوگا, تو اس کو کیا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا جنرل پین ہوگی, کیا کوئی جھٹکے لگے ہوں گے, تو سروائیکل پین ہو سکتا ہے, اور کہاں کہاں مسائل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں 3 چیزیں ہم سب سے کامن دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ جب عورت بیٹھتی ہے اور اس کی سائڈ پہ نیک ہوتی ہے, کیونکہ میل پوزیشن ہوتی ہے, تو اس کے اندر جو ہے جب جھٹکا وغیرہ آتا ہے تو گردن میں ڈسک سلپ ہو جاتی ہے, اس کو گردن کا شیاٹیکا یا جو ہاتھ میں درد جاتا ہے وہ ایشوز آ سکتے ہیں. گردن میں اگر بہت زیادہ ڈسک ہرنیٹ ہو جائے تو خدا نخواستہ پیرالائسس کا بھی خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کی پوزیشن صحیح نہیں ہے. کراچی کی روڈیں صحیح نہیں ہیں, پاکستان کی روڈیں صحیح نہیں ہیں. اس کے علاوہ ٹریفک میں بیچ میں سے نکلنا بہت مطلب ڈیزاسٹر ہے. دوسری جو ہم سب سے کامن چیز دیکھتے ہیں وہ لو بیک کے ایشوز ہیں, جو لو بیک کے جنرل پاپولیشن میں ہے, لیکن ان عورتوں میں کہیں زیادہ کوئی اسٹڈی تو ہوئی نہیں ہے, لیکن عورتیں آتی ہیں کہ میں بائک پہ بیٹھی رہی 1.5 سال تک اور اب کمر میں درد ہے اور وہ جا نہیں رہا, اور بہت سارے. اور تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہم اگر دیکھیں کہ اسپائن کے بالکل نوک پہ, اس کو ہم کہتے ہیں ٹیل بون یا کاکسس. اس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو عورت, یہ مردوں میں بھی ہو سکتا ہے بائک پہ بار بار سخت چیز پہ جمپ کھانے سے, لیکن وہ بڑی امبیرسڈ ہوتی ہیں بتانے کے لیے ڈاکٹر کو یا دوسرے کو کہ میری ٹیل بون میں پین ہے. اور یہ مسئلہ ٹیل بون کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بار بار بیٹھنے سے جو ٹیل بون اس کے اوپر والی ہڈی ہے اس کا جوڑ لوز ہو جاتا ہے, جوائنٹ اکثر اس کا جوڑ ہل جاتا ہے, جوڑ میں ورم پڑتا ہے. اچھا یہی وہ چیز ہے جو آپ کو بیٹھنے نہیں دیتی ہے, یعنی مرد یا عورت جس کو ٹیل بون کی پین ہو جائے یا کوکسیکو ڈینیا ہو جائے وہ بیٹھ نہیں سکتے, مطلب 2 منٹ بیٹھیں گے اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ کھڑے ہو جائیں گے. اب آپ سوچیں کہ کسی کو کسی جگہ جانا ہے یا کوئی جگہ بیٹھنا ہے, وہ ڈنر نہیں صحیح کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ بیٹھ نہیں پا رہے. اب کسی کو مائلڈ ہوتا ہے, کسی کو ماڈریٹ ہوتا ہے, لیکن کافی لوگوں کو بہت تکلیف ہوتا ہے اور وہ کسی ڈاکٹر کو نہیں بتا سکتے. یہ وہ اچھا اس کی 1-2 چیزیں تو وہ لوگ گھر میں بھی کر سکتے ہیں, مگر یہ ہے کہ اس کی پریونشن, اس کی احتیاط جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا یہ جوڑ نہ ہل جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بائک جو ہے وہ نارملی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھا گھر سے مارکیٹ یا ایک سے دوسرے اسپاٹ پر, لیکن جو لوگ بائک پر اس طریقے سے بیٹھتے ہیں کہ گھنٹے کا سفر کر آتے ہیں, ان کو یہ مسائل زیادہ درپیش ہوتے ہیں؟ بالکل بالکل بالکل, آپ تو لگتا ہے پوری اسٹڈی کر کے ہیں ماشاءاللہ. بالکل, جو بائک پہ بیٹھتے ہیں اور مسلسل اپنی ٹیل بون پہ جھٹکے دیتے ہیں. اچھا پہلی چیز تو یہ کہ صرف ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ تھوڑا سا لین فارورڈ کر دیں, کیونکہ جب ہم پیچھے بیٹھتے ہیں تو ہم اپنی ٹیل بون پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا اب لین فارورڈ کرتے ہیں تو اس پہ کمر پہ پریشر آتا ہے. اگر آپ 3 گھنٹے یا 1 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں تو کمر کے جو جوائنٹس ہیں, جو سیکرو ایلیک جوائنٹ ہے, اس میں درد شروع ہو جائے گا. تو 2 اس کی صورتحال ہیں, یا تو آپ اپنی کمر کو عادی دیں کہ اس کو آپ نے اسٹریچ کر کے لین کیا ہے, یا پھر اگر آپ کا لمبا سفر ہے تو صرف سفر کے لیے ریگولر بیلٹ نہیں پانی چاہیے, لیکن صرف سفر کے لیے تاکہ آپ کی کمر جھکی نہ رہے, آپ لمبو سیکرل بیلٹ پہن لیں اور تھوڑا سا لین فارورڈ کر دیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, آپ کو زندگی بھر کے
پین سے اور تکلیف سے بچانے یعنی کے ایک لیے. خاتون کو آپ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر وہ روٹین میں یا ڈیلی بیسس پر بائک پر جا رہی تو وہ لمبو سیکرل بیلٹ کا استعمال کرے اور تھوڑا سا لین فارورڈ کر دے تاکہ اس کی نوک پہ وہ بار بار پریشر نہ آئے. دوسرا پھر جن کو ڈیویلپ ہو جاتا ہے وہ کیا کرے؟ وہ جو اگر مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہے, ہلکا پھلکا ہے, اتنا ہے, تو 2 سے 3 مہینے اس جوڑ کو ریسٹ دینی ہوتی ہے, آرام دینا ہوتا ہے. بائک پر سفر نہ کریں. بائک پہ سفر کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ کسی طرح کے مرد عورتیں کسی طرح کی پیڈنگ وغیرہ لگا دیں اور تھوڑا لین فارورڈ کریں. جب آپ آگے کی طرف جھکتے ہیں, پہلے تو سائیڈ میں نہیں بیٹھنا, خدا کے لیے اپنے بچوں پہ رحم کریں, ٹھیک ہے. ایسے کپڑے پہنیں کہ آپ کا حجاب بھی رہے اور آپ کی پردہ بھی رہے, مگر مطلب ریگولر طریقے سے بیٹھیں تاکہ بیلنس آؤٹ نہیں ہو. اور تھوڑا سا لین فارورڈ آگے کی طرف جھک جائیں تاکہ ٹیل بون پہ پریشر نہ آئے, اور اس کے بعد کوئی پیڈنگ وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ ادھر نہ آئے. بالکل صحیح. جن کو ڈیولپ ہو جاتا ہے ان کے لیے یہ ہے کہ 3 مہینے کے لیے ریسٹ دینی ہے. تو اس کے لیے جو عام ٹیوب ملتی ہے ویسپا کی, ٹھیک ہے, وہ ٹیوب لے کے اس پہ اچھا سا کور چلا کے وہ رکھ لیں بائک کے اوپر, تاکہ بیچ میں اچھا کاکسس پلو یا ٹیل بون پلو بھی ملتے ہیں, کیونکہ یہ آپ ویسپا کی ٹیوبنگ ہر جگہ نہیں لے کے جا سکتے, آپ کو 2-3 مہینے ٹھیک ٹھاک ریسٹ دینی ہے. تو اس لیے آپ کاکسس پلو کا یوز کریں. ایک چیز آپ نے کاکسس پلو یوز کیا 3 مہینے کے لیے, اس کے بعد آپ نے اپنے جوائنٹ کو مضبوط کرنا ہے. اس کے لیے ایک ایکسرسائز ہوتی ہے, اس کا نام ہے کیگلز ایکسرسائز, KEGALS. بہت ایزی ایکسرسائز ہے, اتنی ایزی ہے کہ لوگ کرنا بھول جاتے ہیں. چلیے جی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا کہ ایک تو پہلے بچت کرنے کی کوشش کریں کہ ایسا کوئی معاملہ ہو نہ, اپنے پوسچر ٹھیک کر, دوسرا خدا نخواستہ اگر ہو گیا تو پھر آپ نے کیسے اس کو مینیج کرنا ہے. بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے آپ. وقت ہو گیا ختم, آپ سے ملاقات کریں گے کل. اپنا بہت سا خیال رکھیے, باہر جائیں تو ماسک کا استعمال لازمی کیجیے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.